بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عاصم نقوی اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام کرنٹ افیئرس میں. آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں گے جناب احسن زیدی صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ شکیل نصیری صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود رہیں گے. میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھوڑا سا انٹروڈکشن پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے مہمانوں کا. بہت سارے لوگ ہیوسٹن میں اور امریکہ میں احسن زیدی صاحب کو بخوبی جانتے ہوں گے, مگر ڈفرینٹ حوالے سے. احسن زیدی صاحب آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ ہیں اور یہاں پہ لوکل اسکول ڈسٹرکٹس کے اندر آئی ٹی کی جاب کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ کافی گہری نظر رکھتے ہیں حالات حاضرہ کے اوپر اور جو دنیا میں حالات چل رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر. تو اس لیے ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی ان کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ شکیل نصیری صاحب یہ بھی ماشاءاللہ پوری دنیا کے حالات کے اوپر کافی گہری نظر رکھتے ہیں, اور اکثر ہماری ان کے ساتھ جو ہے ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر گفتگو رہتی ہے. پاکستان میں کئی سال ایویشن کے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر یہ جاب کرتے رہے ہیں, اور اب یہاں پہ بھی ایک گورنمنٹ کے ادارے کے ساتھ منسلک ہیں, اور اس میں اف آئی ایم ناٹ رانگ الیکشن کے جو شعبہ ہوتا ہے اس میں اپنی ڈیوٹیز جو ہے سر انجام دے رہے ہیں. تو میں سب سے پہلے شروع کروں گا جناب شکیل صاحب سے کہ شکیل نصیر صاحب ہمیں بتائیے کہ جو اس وقت امریکہ کے اندر جو اسکول شوٹنگز ہو رہی ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا, آئی نو کہ یو بن ریڈنگ اباؤٹ اٹ, اینڈ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ابھی ریسنٹ جو اسکول شوٹنگ ہوئی ہے اس کے علاوہ کس طرح سے آپ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاصم بہت شکریہ, آپ نے بڑے محبت سے تعارف کرایا ہمارا. شوٹنگ امریکہ کے سکولز کے اندر کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو پچھلے کافی عرصے سے شوٹنگز ہوتی چلی آ رہی ہیں, اس کے اوپر بحث ہوتی ہے, قانون بنانے کی بات ہوتی ہے, لیکن کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں نکلا. ایک جیسے 2021 کا اگر خالی سال لینا تو اس میں کوئی 28 کے قریب انسیڈنٹ ہوئے شوٹنگز کا اسکول کے اندر, اور 19 اسٹیٹس یعنی کہ 19 اسٹیٹس کے اندر 28 انسیڈنٹ ہوئے شوٹنگ کے. اور ریسنٹلی جو آکسفورڈ ہائی اسکول میشیگن کے اندر وہ ویری انفارچونیٹ کہ اس میں 4 بچے جو ہیں وہ بیچارے اپنی جان گنوا گئے, اور کوئی 17 کے قریب زخمی بھی ہیں. اس میں غلطی کس کی ہے؟ اگر ہم خالی اس کرنٹ شوٹنگ کے اوپر بات کریں آکسفورڈ ہائی اسکول کی, تو اس میں تھوڑا سا, میں اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں تو میں تھوڑا بیک گراؤنڈ اس کا بتا دوں کہ مطلب کیا ہوا کیا تھا وہاں پہ. یہ بچہ جو تھا 15 سال کی اس کی عمر تھی. یہ شوٹنگ سے ایک دن پہلے یہ بچہ جو تھا فون کے اوپر کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا جو کہ شوٹنگ سے ریلیٹڈ تھیں. ٹیچر نے اس کو دیکھا, آبزرو کیا, ٹیچر نے کاؤنسلر کو بھیجا, کاؤنسلر نے ان کے گھر میں فون کیا, ان کی والدہ نے فون نہیں لیا. تو اس بچے نے کہا کہ جی وہ ہمارا ایک فیملی ہابی ہے شوٹنگ کرنا, ہم لوگ رینج پہ جاتے ہیں, جو بڑی کامن سی ایک نارمل سی بات ہے امریکہ کے اندر کہ فیملیز جاتی ہیں شوٹنگ کرنے کے لیے رینج کے اوپر, وہاں جا کے بالکل گن شوٹنگ وغیرہ کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. مطلب یہ کوئی نئی بری بات نہیں ہے اور کوئی نئی بات بھی نہیں ہے. صحیح. تو اس نے یہی کہا کہ بھئی ہماری فیملی ہابی ہے, مطلب ہم لوگ جاتے ہیں شوٹنگ کرتے ہیں, تو اس وجہ سے میں دیکھ رہا تھا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے کال کری اپنی اس کی والدہ کو, پر شی ڈidn't reply, she didn't answer back. اس کے بعد نیکسٹ ڈے جس دن یہ شوٹنگ ہوئی ہے اس دن صبح کو یہ بچہ کچھ ڈرائنگز ایسی بنا رہا تھا جو ٹیچر نے پھر ایک دفعہ دیکھی, جو اسی سیکوینس کی تھیں, ریلیٹڈ گنز, بلڈ اور اس سے ریلیٹڈ تھی. اس ٹیچر نے فوری طور پہ کاؤنسلر اور ڈین کو یہ اطلاع دی کہ بھائی یہ اس طرح کی ایک چیز ہم نے آبزرو کری ہے. انہوں نے فوراً اس بچے کو بلایا, اس بچے کو بلا کے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو بچہ کہتا ہے کہ جی میں ایک ویڈیو گیم ڈیزائن کر رہا ہوں, تو اس کا پروجیکٹ ہے میرے پاس, تو اس سے ریلیٹڈ یہ چیزیں ہیں, تو مطلب اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ پیرنٹس کو بلایا جائے. پیرنٹس کو فون کیا, ان کو بلایا گیا, ان کو بتایا گیا سب کچھ, اور ان سے کہا کہ آپ اس بچے کو لے کے جائیے اور ود ان دا 48 آورس اس بچی کی کاؤنسلنگ کروائیے, جا کے کاؤنسلر سے ملیے, نہیں تو پھر ہم اس کو آگے فردر پروسیڈ کریں گے اس کیس کو اپنے طور پہ. ان پیرنٹس نے بلنٹلی کہا کہ نہیں جی ہم بچے کو لے کر نہیں جا رہے اپنے ساتھ. یہ شوٹنگ سے پہلے کے مطلب اسی دن کا صبح کا واقعہ, انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نہیں لے کے جا رہے.
اس بچے نے کہا کہ جی میرے اور ہوم ورک اسائنمنٹس مس ہو رہی ہیں تو مجھے کلاس میں بھیج دیا جائے. جی انہوں نے اس بچے کو کلاس میں بھیج دیا اور اس کے بعد یہ ایک دردناک واقعہ وہاں پہ پیش آیا. اچھا مجھے جو کنسرن ہے نا تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ اسکول نے بھی مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ سیریس اس مسئلے کو اس طرح سے لیا کہ کم سے کم اس کا بیگ ہی چیک کر لیتے اس دن کہ بھائی جب وہ اتنی ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں ہو رہی ہے تو اس کی کوئی تھوڑی سی چیزوں کو کھنگال لیتے. کیونکہ مام پریٹی شیور کہ جب اس دن یہ سب باتیں ہوئی ہیں تو وہ گن تو اس کے بیگ میں ہوگی نا اسی دن بھی, مطلب بیک پیک میں اس کے. جی تو انہوں نے یہ نہیں کیا. بہرحال ایک بہت ہی تکلیف دہ بات ہے, بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے یہ کہ بچوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. مطلب یہ میں پھر کہوں گا کہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا, اور بھی بچے اس میں پہلے اپنی جان گنوا چکے ہیں. صحیح. بہرحال جی احسن زیدی صاحب, آئی ایم شیور کہ آپ اسکول ڈسٹرکٹ کے میں جاب کرتے ہیں, آپ نے بھی یہ چیزیں سنی ہوں گی پہلے بھی. تھوڑا سا اس حوالے سے ٹیل اس ہاؤ یو لک ایٹ ہول سچویشن. السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار انوائٹنگ اس عاصم. یہ بہت اسکیری ایک مومنٹ ہے کہ میں اس کو بارے میں تھوڑا سا پڑھ رہا تھا تو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ 2019 میں کرونا سے پہلے تک جی یہ جو انسیڈنٹس تھے 60 to 70 پر ایئر تھے, کہ 60 to 70 میں یا تو ہوائی فائرنگ ہوتی تھی خالی, یا انجرڈ ہوتے تھے کچھ بچے, یا کچھ کی ڈیتھس بھی ہوئی ہیں. لیکن سڈنلی 2019 میں یہ ایک ٹول بڑھ گیا اور 130 تک پہنچ گیا, یعنی آلموسٹ ڈبل. اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں انوالو ہیں, خیر وہ ایک اپنی جگہ. جب یہ کرونا آیا تو دین اٹ گوز بیک ٹو 96, جو 2020 میں 96 انسیڈنٹ ہوئے تھے خالی. اینڈ جو اب سب سے زیادہ جو ہمیں ایک چیز وری کر رہی ہے کہ 2021 میں ابھی تک 144 انسیڈنٹس ہو چکے ہیں, جس میں سے شکیل نے بتایا کہ 28 جو نا باقاعدہ گولیاں لگی ہیں. تو اتنی تیزی سے رائز ہونا اس کی کئی وجوہات ہیں. چونکہ میں خود ایک ایسے شعبے سے وابستہ ہوں جن کا ہمارا کانٹریکٹ رہتا ہے اسکولوں کے ساتھ, HISD, فورٹ برن ISD وغیرہ. جو میں نے جو ہائی اسکول کی یہاں, ایک تو یہ کہ اسلحہ ایکٹ جو یہاں کا ویپن ایکٹ ہے انہوں نے بہت اوپن کیا ہوا ہے, اور اس پہ ہی کافی ڈیبیٹ چلتی رہتی ہیں ان کے کانگریس میں کہ اس کو ہر کسی کی ایکسیسیبل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. پھر یہاں کے جو پرابلمز ہیں گھریلو پرابلمز جو ہیں جو بچوں کے ساتھ ہیں, کہ ماں باپ تو پورے دن جاب پر رہتے ہیں اور بچوں کا نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس گیم میں انوالو ہیں. بے انتہا یہاں گیمز ہیں شوٹنگ کے ٹائپ کے, تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی انوالو جن پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. ناٹ اونلی ویپن کے بارے میں ہے کہ وہ جو بچے کو ویپن دلایا تھا جو بھی تھا, والدین کہہ رہے ہیں وہ لاک تھا, جبکہ دوسری رپورٹ کہہ رہی ہیں کہ نہیں وہ لاک نہیں تھا, ہم نے وہ لاک نہیں تھا اور وہ لایا تھا. اور انہوں نے ایک رپورٹ میں نے یہ بھی پڑھی تھی کہ بیگ بھی چیک کیا تھا, بیگ میں نہیں تھا وہ, اس نے یا تو اپنی ڈیسک میں چھوڑا تھا یا وہ اس نے ریسٹ روم میں کہیں چھپایا تھا, جو بعد میں وہ نکال کے لایا تھا. خیر اس سے قطع نظر ایک بہت ہی ڈراؤن اور خوفناک قسم کا انسیڈنٹ ہوا. یہ اسکولوں میں جو ٹیچرز ہیں یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ وہ خود بھی اتنے ڈومیننٹ نہیں ہوتے اسٹوڈنٹ کے اوپر. یعنی اسٹوڈنٹ سے یہاں پر ابھی میں ریسنٹلی اسکول میں گیا ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ ٹیچر بیٹھا ہوا ہے اور کلاس میں پوری, یعنی کوئی بچے باتیں کر رہے ہیں, ٹیلی فون پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہائی اسکول از ویری ڈینجرس ہیئر. سب سے زیادہ جو یہاں پر ضرورت ہے ہائی اسکول کو کنٹرول کرنے کی ہے, کیونکہ کچھ اسکول زونز ایسے ہیں جہاں بالکل کنٹرول نہیں ہے. اور وہیں موسٹلی اس قسم کی, چونکہ جب اتنی آزادی ملے گی کہ بچے کو کسی چیز کا ڈر خوف نہیں ہوگا کوئی کسی بھی چیز کا, تو وہ وہاں پر یہ واقعات رونما ہوں گے. اور پھر جو امپورٹنٹ چیزیں یہاں پر جو جس پہ جو بات ہونی چاہیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ, کہ بچے عموماً ایون پیرنٹس بھی اس اسلحے کی پہنچ سے دور رہیں. اسلحے کی پابندی میرے حساب سے ہونی چاہیے, کیونکہ اگر وہ آپ کے پاس ہے, اگر وہ ہے ایون تو کہ آپ کی ڈیفینس کے لیے ہی ہے, وہ جب وہ ہوگا تو کہیں نہ کہیں وہ پھر آپ یوز کریں گے اس کو. اگر وہ نہیں ہے, چاہے وہ اب یہ شوٹنگ کا سلسلہ جو ایک ان کی بڑی کامن
وہ ہے کہ آپ بچوں کو لے کے جاتے شوٹنگ کرتے ہیں تو پیرنٹس آئی تھنک سب سے پہلے پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے کہ کب اور کہاں کس وقت کیا چیز بچے کو سکھانی ہے، ورنہ یہ یہ حالات بہت مشکل ہے کنٹرول ہوں. جی 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 شکیل. شکیل آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی بہت شکریہ. بات یہ کہ ایک یہ پوری معاشرتی ذمہ داری ہے سب کی، مطلب یہ کسی ایک انڈیویجول کے اوپر ہم یہ نہیں بلیم کر سکتے کہ بھئی یہ اس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں. جی دیکھیں پیرنٹس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو محفوظ رکھتے اس کو، مطلب یہ بچوں کے ہاتھ میں جب یہ آ جاتا ہے تو کہاں سے آتا ہے؟ وہ آتا تو گھر سے ہی ہے نا، ان کے پیرنٹس بالکل. کے پاس سے ہی آتا ہے. بھئی کہتے یہ ہیں کہ آپ اس کو لاک کر کے رکھیں. جی لاک اگر وہ بچے نے ایکسس ہو گیا اس کا مطلب وہ سیف نہیں ہے. اب وہ جب وہ مار چکا تو اس کے بعد اس کے پیرنٹس 911 کال کر کے کہتے ہیں کہ جی ہماری جو گن ہے وہ مسنگ ہے، اور ہمیں یہ سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ آکسفورڈ ہائی اسکول کے اندر ہے اور وہ شاید وہ لے کے چلے گیا گن. تو لیکن اس وقت تو بہت دیر ہو چکی تھی. تو کسٹڈی جو ہے ویپن کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو سیف اینڈ سیکیور کیا جائے، جی بچوں کی ایکسس میں نہیں ہونا چاہیے. بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 2 سے 3 اس کے ٹیئرز کی جو ہے نا لاکنگ ہونی چاہیے. ایک تو آپ نے گن کے اندر ایک آپ کو لاک ملتا ہے جو گن کے اندر لگتا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو وہ، اس کے بعد پھر ایک سٹوریج کا لاک ہونا چاہیے. یہ کم سے کم یہ 2 لاکس ہونے چاہیے کہ جہاں پہ اس کو آپ نے سٹور کیا ہے وہ لاک میں ہو. اس کے بعد پھر گن کے اندر بھی آپ لاک کرتے ہیں جو کہ ایک علیحدہ سے ہوتا ہے. سو دیز آر دا 2 تھنگس. اگر آپ گنز گھر میں رکھتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ آپ نے اس کو پراپرلی لاک کیا ہوا ہے، اور اس کا جو ایمو ہوتا ہے اس کو سیپریٹ سٹور کریں. اس کو اس کے بالکل بالکل. پاس سٹور نہیں کریں. اس کو یعنی کہ اگر آپ نے گن ایک جگہ رکھی ہے تو ایمو جو ہے وہ کہیں اور اس کو سٹور کریں، ڈفرینٹ پلیس کے اوپر. آئی انڈرسٹینڈ کہ سم ٹائم ایمرجنسیز کین ہیپن، مگر اس کے لیے آپ کے اوپر یہ رسپانسبلٹی بھی آتی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو آپ ان سے بھی اس چیز کو محفوظ رکھیں. بیکاز بچے تو بچے ہوتے ہیں، ہمیں ان کو اس کا بہت سارے اوقات میں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے. سو جب تک کہ ان کی ایج کم سے کم 15-16 سال یا اس سے زیادہ، بلکہ آپ کو سے 18+، تو آپ ان کو اگر لے کے جاتے ہیں آپ شوٹنگ رینج وغیرہ کے اوپر، تو پہلے ان کو باقاعدہ جو ہے اس کی جو تربیت دیں کہ ان چیزوں کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے اور کن اوقات میں ڈیل کرنا ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ کئی دفعہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان کو اپنی پروٹیکشن کے لیے ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے یہاں پہ چاہے آپ اس ملک میں رہتے ہوں یا دنیا میں کسی ملک میں رہتے ہوں، کہ جو کرمنل جو عناصر ہیں ان کے پاس تو اسلحہ وافر مقدار میں ہوتا ہے. اگر وہ کوئی آپ کے گھر پہ اٹیک کر دے یا آپ کو کہیں پہ بھی اٹیک کرے، تو اگر آپ کے پاس اپنے تحفظ کرنے کے لیے، اپنی فیملی کو بچانے کے لیے، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے اگر اس کے ریٹرن میں کچھ نہیں ہوگا تو what you gonna do؟ تو ایک لحاظ سے اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے کئی بالکل دفعہ. ایسے واقعات یہاں پہ ہوئے ہیں. عاصم آپ کو یاد ہوگا اپنے جی ہیوسٹن کے اندر ہی ایسے واقعات ہوئے کہ گھر پہ آئے، انہوں نے بے شک اوپن فائر کھول دیے، بڑی بڑی گولیاں لگی ان کے گھر میں، ایک طرف سے داخل ہوئی دوسری طرف سے نکل گئی ہیں. بے شک. آپ جانتے ہیں مجھ جی سے بہتر، آپ بہتر جانتے ہیں ان میری سب سسٹر چیزوں کے کو. گھر پہ تو یہ بری 2019 بات نہیں ہے کہ اسلحہ ہونا. اکتوبر میں ایسا ہوا تھا. 24 جی bullets جی جی I mean shot at her house. So I mean we still think about it and like ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ like what happened اور کیوں ہوا. سو مگر I mean جی وہ سب کے سب لوگ گھر پہ موجود تھے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، جی ہاں. کیونکہ ابھی باہر کچھ لوگ کھڑے ہو کے اگر شوٹنگ کر رہے ہیں ان کے گھر کے اوپر، اندر سے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ نتھنگ. سو یہ بھی انسیڈنٹ ہوتے عاصم ہیں. لیکن جی میرا ایک موقف یہ ہے کہ شوٹنگ کے لیے گن کو یوز کرنا دیٹ از ٹوٹلی ایک الگ بالکل. پوائنٹ آف ویو ہے. وہ ٹھیک ہے نا، ہابی، وہ آپ وہ ایک ایز اے اپنے ہابی ہابی بھی کے لوگ طور پہ کرتے کرتے ہیں. ہیں. بالکل اچھا، ایک اسلحہ رکھنا ہے ڈیفینس کے طور پہ، بالکل. کہ آپ کے خدا نہ کرے جیسے آپ کی سسٹر کے گھر پہ ہوا اس طریقے سے. اب میرا پوائنٹ آف ویو میں بھی آپ سب لوگ اس سے متفق نہ ہوں، وہ یہ ہے کہ اسلحہ ہوگا، انسیڈنٹ کے زیادہ چانسز ہیں. بے شک. ٹھیک ہے، اگر میرے پاس اسلحہ ہے اور سامنے سے فائر کرتا ہے تو میں تو ڈیفینڈ کروں گا، ڈیفینیٹلی میں بھی فائر کروں گا. اچھا، ابھی ہو سکتا ہے اس کا موقف ہو کہ وہ فائرنگ صرف آپ کو ڈرانے کے لیے کر رہا ہو. جی اگر آپ کے پاس نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، وہ آپ کو لوٹے گا، آپ کے پیسے لے گا، آپ کی جو قیمتی چیزیں ہوں گی وہ لے کے چلا جائے گا. ایک جی تو پوائنٹ یہ ہے. اچھا، لیکن اگر میرے پاس اسلحہ ہے اور میں نے واپس کیا، یا تو میں اس کو مار دوں گا، جی
یا وہ مجھے یا میری فیملی میں سے کسی نہ کسی کو نقصان پہنچائے گا. ڈیفینیٹلی کہیں کچھ نہ کچھ انجری ہونی لازمی ہے جی اگر تو دونوں طرف سے فائر ہوئے. اچھا ایک طرف سے اگر فائر ہوتا ہے نہیں ادھر سے تو یہ ضرور ہے کہ آپ کے پاس ڈیفینس کے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ سمجھتا ہوں 2 یا 3% چانس ہوتے ہیں جس میں ہے کہ آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے. 90% آئی بلیو 95% چانسز نہیں ہوتے. اب کوئی اگر سائیکو ہے مارنا ہی آیا تو وہ تو مارے گا یا مرے گا, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہاں جو رابریز کے ہوتے ہیں, مطلب میں خود بھی گن پوائنٹ پہ لٹاؤں جی اسی ہیوسٹن میں, گن اس نے میرے سر پہ رکھی اور مجھ سے وہ فون اور والیٹ وغیرہ لے کے چلے گئے. لیکن اگر میں مسئلہ ہوتا میں بھی فائر بیک کرتا, کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خطرات دونوں طرف ہے, رکھنے میں بھی ہے نہیں رکھنے میں بھی ہے. بالکل لیکن میں سمجھتا ہوں نہیں رکھنے میں زیادہ تھوڑا سیف ہیں آپ بنسبت رکھنے کے, لیکن رکھنے میں آپ obviously کہ آپ دلیر ہوتے well ہیں کہ آپ کے پاس ہے. I guess کہ this can go either way. I mean اب دیکھیں اوپن بالکل کیری کا لا جو ہے اکثر اسٹیٹس کے میں جو ہے وہ جب سے اپروو ہو رہا ہے, یا جیسے اب ٹیکسس میں اب ریسنٹلی اوپن کیری جو ہے نا وہ اس کا لا جو ہے آ چکا ہے. تو اب یہاں پہ ایک محتاط اندازے کے مطابق, بلکہ میں کہوں گا کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ہیرس کاؤنٹی کے اندر سب سے زیادہ گنز ہیں لوگوں کے پاس یعنی کہ جو آفیشلی پورے امریکہ میں ہیرس کاؤنٹی از ون آف دا بگیسٹ کاؤنٹی ان یو ایس اے, اور یہاں پہ لوگوں کے پاس سب سے زیادہ گنز ہیں جو کہ آفیشلی پتہ ہے آن بورڈ, یعنی کہ ان کو پتہ ہے کہ اتنے لوگوں کے پاس گنز ہیں. سو اب اندازہ لائسنس ہو یا یعنی کہ یہاں لیگلی انہوں نے بائی کی ہوں, لائسنس تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ کو گھر میں رکھنے کے لیے, بزنس میں رکھنے کے لیے, گاڑی میں رکھنے کے لیے یو ڈونٹ نیڈ نتھنگ. آپ کو صرف آئی ڈی کی ضرورت ہے. آپ کسی بھی اسٹور پہ جائیں, واک ان کریں, ود ان 15 منٹ to 30 منٹ آپ گن لے کے اب یو آر آؤٹ, جسٹ لائک شاپنگ ایٹ گروسری اسٹور. سو دیر از نو لائسنس نیڈیڈ ان ٹیکسس, اور کئی اسٹیٹوں میں اس کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اب پہلے یہاں پہ آپ کو پرمٹ کی ضرورت تھی کیری کرنے کے لیے, اب اس کی بھی ریکوائرمنٹ ختم ہو چکی ہے. اب اس کے بھی ود سرٹن جی ہاں چیزوں کے ساتھ جو ہے لائک آپ گن کو کیری بھی کر سکتے ہیں سرٹن پلیسز کے اوپر, آپ اپنے ساتھ لے کے بھی جا سکتے ہیں وداؤٹ اینی پرمٹ. سو یہ چیزیں اتنی آسان ہوتی جا رہی ہیں جو کہ آئی تھنک یہ ایک الارمنگ چیز ہے کہ بھی اب آگے جا کے یہ کہاں پہ جا کے رکے گی, کہ اگر لوگ گنے لے کے گھومنا شروع ہو جائیں گے تو واٹس گونا ہیپن. آئی مین اٹس کوائٹ ڈسٹربنگ فار لاٹ آف پیپل. تو میرا صرف یہ کہنے کا مطلب تھا کہ بھی ایٹ لیسٹ لائک اگر میں گھر میں ہوں اور رات کے وقت اگر میں گھر پہ بیٹھا ہوں تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی میرے گھر پہ اٹیک کر دے, سو آئی شوڈ ہیو سم تھنگ ٹو پروٹیکٹ مائی سیلف. بہرحال یہ ہم آج لیکن عاصم بس تھوڑی سی ایک چیز ایڈ کروں گا ذرا سی بس اس کے اندر, کہ یہ جو آپ لوگ گفتگو کر رہے ہیں نا یہ تو بہت اتنے زیادہ انسیڈنٹ نہیں ہوتے, لیکن یہ اسکول شیٹنگ کے انسیڈنٹ ہے نا یہ تھوڑے تکلیف دہ ہیں. اور اگر بیک ٹو دا آکسفورڈ ہائی اسکول, بچے کے پاس وہ آئی کہاں سے, مطلب اس نے گھر سے ہی لیا ہے نا اپنے, تو پیرنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے. بالکل جج نے ان کو 500,000 ایچ کے اوپر بیل دے دی, وہ دونوں باہر ہیں پیرنٹس. اب میں نے آج مجھے بھی پتہ چلا ہے کہ وہ شاید پھر کہیں غائب ہو گئے ہیں دوبارہ سے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا ایزی ایکسس بچوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اگر گنز گھر میں ہیں تو یہ پیرنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو سیف اینڈ سیکیور رکھیں گنز کو. بالکل بالکل. اور ایک تھوڑی سی کریکشن اگر معذرت کے ساتھ اگر آپ اجازت دیں تو, ہیرس کاؤنٹی جو ہے وہ تیسری بڑی کاؤنٹی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی. پہلی ہے شکاگو کی کوک کاؤنٹی, دوسری ہے لاس اینجلس ایل اے کی, اور تیسری ہماری ہیرس کاؤنٹی ہے ماشاءاللہ سے تیسرے نمبر پہ ہیرس کاؤنٹی. اور ہیرس کاؤنٹی میں گنز جو ہے وہ لوگوں کے پاس میں نے یہ بھی کہیں پڑھا تھا وہ سب. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, گاڑی کے اندر گن موجود ہے, یعنی ہر 10 لوگوں میں سے گن ہوتی ہے گاڑی کے اندر بائی لا جو رکھ سکتے ہیں. سو دس از واٹ اٹ از. بہرحال اس ٹاپک پہ کسی دن ہم تفصیلی گن لاز کے اوپر جو ہے بات کریں گے, مگر آج ہمارے پاس 2 اور ایشوز ہیں جس پہ ہم ڈسکشن جو ہے کرنا چاہتے ہیں اور بہت ضروری بھی ہے. پہلے میں احسن زیدی صاحب آپ سے جو آغاز کروں گا, میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ابھی لاسٹ ویک 5-6 روز پہلے پاکستان میں کراچی میں ایک مال کے اندر ایک نوجوان نے خودکشی کی جو غالباً 28 سال کا تھا, اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ہمارے ناظرین کو. بہت تکلیف دہ مناظر تھے جو کہ میں اپنے اسکرین پہ اوپر دکھانا بھی نہیں چاہوں گا.
اور جس طرح سے اس نے تیسری منزل سے مال کے اندر چھلانگ لگائی اور خودکشی کی. تھوڑا سا بتائیں کہ کیا آپ تک کیا انفارمیشن آئی اور کیا آپ جانتے ہیں اس بارے میں. جی احسن بھائی. ہاں، ابھی کوئی 4-5 دن پہلے کچھ ویڈیوز مجھے موصول ہوئیں اور میں نے چیک کی. واقعی آپ بالکل صحیح کہا عاصم کہ ایک عام آدمی کے لیے بہت ہی دل خراش قسم کی وہ سین تھے، اور وہ بڑا مضبوط دل چاہیے ان کو دیکھنے کے لیے جی کہ ایک بالکل ینگ 28 ایئرز اولڈ کا بچہ، اس نے اچانک تیسری منزل کو، لکی مال ہے وہاں پر، اس سے تیسری منزل کراچی میں، اس سے تیسری منزل سے چھلانگ لگا دی. اچھا، اس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ باتیں ہوئیں، لیکن بہت فالس انفارمیشن بھی تھیں بہت ساری جو مجھے پتہ چلی. سب سے پہلی تو یہ کہ وہ شادی شدہ تھا، اس کے 4 بچے تھے، لیکن بعد میں جو انفارمیشن میں نے بھی کلیکٹ کی اور پتہ کیا، لوگوں سے باتیں ہوئیں، تو پتہ چلا کہ وہ کوئی شادی شدہ نہیں تھا. وہ ویری ویل ایجوکیٹڈ بچہ تھا، 28 ایئرس کا، اور بڑا اچھا اسمارٹ لڑکا تھا. اصل وجوہات پیچھے کیا ہیں اس کے کہ وہ خودکشی کیوں کی اس نے، تو اب ان کے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار تھا اور اس کی وہ باقاعدگی سے دوا بھی لے رہا تھا، لیکن اس کے کسی عمل سے ان کو نہیں اندازہ تھا کہ وہ جا کے یہ کر لے گا، تو وہ لوگ پرسکون تھے. لیکن ہمارا ابھی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر یعنی کہ آپ کی سوچ خودکشی کی طرف جاتی ہے. ایز اے مسلم میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہمیں کم از کم اتنی نالج ہونی چاہیے کہ یہ ایک حرام عمل ہے، اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے. ہم کچھ بھی سوچیں، کم از کم خودکشی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. اب اگر یہ ہمارے بچوں میں ہو رہا ہے تو یہ کس کی ذمہ داری ہے، وہ کیا عوامل ہیں جن کی بنیاد کے اوپر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. اور اس کی بہت ساری جو میں نے محسوس کی ہیں وجوہات ہیں. آپ کی معاشی تنگ دستی ہے، مہنگائی کا ہونا ہے، ڈپریشن ہے. تو اس میں ہم سب کو مل کے کردار ادا کرنا ہوگا کم از کم اس لیول کے اوپر کہ ہم علماء، تمام علماء جو ہیں وہ شخصیت سازی پہ توجہ دیں کہ ہمیں اپنے ائمہ کو اس کے اندر نمونہ عمل دیکھنا چاہیے کہ ان سے زیادہ سختیاں، ان سے زیادہ ان کے اوپر جتنے ظلم ہوئے وہ تو کہیں پر بھی نہیں گزرے نا. تو جی وہاں تو کوئی ایسا عمل دیکھنے میں نہیں آیا. تو ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے کہ کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات ہوں، یہ چیز عمل میں نہیں آنی چاہیے. ذہن میں اگر آپ کی چیز آ رہی ہے اور وہ خیالات آ رہے ہیں تو آپ کو پہلی فرصت میں چاہیے آپ کسی سے رجوع کریں، عالم سے رجوع کریں، ڈاکٹر سے رجوع کریں، اپنے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو بتائیں کہ یہ میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے. جی کیونکہ ہم نے یہاں ہیوسٹن میں بھی، اگر آپ کو یاد ہو عاصم، ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا کہ وہاں تو جو پرسنلی میں جانتا ہوں بظاہر کوئی ایسا معاشی تنگ دستی بھی نہیں تھی، کوئی حالات بھی ایسے نہیں تھے، اس کے باوجود بھی ایک سوسائڈ جی ہیوسٹن میں بھی ہوئی ہے. جی تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں ہمارے علماء کو کردار ادا کرنا چاہیے اور اسپیچز دینی چاہیے، بتانا چاہیے کہ اس چیز سے آپ دور رہیں اور یہ کتنی خطرناک چیز ہے. صحیح. احسن زیدی صاحب، میں آپ سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں، اور تھوڑا سا میں اس کے اندر ایڈ کروں گا. میں کہوں گا کہ صرف علماء کا ہی کام نہیں ہے، ایز اے کمیونٹی ہم اور آپ پہ بھی بہت بڑی ایک رسپانسبلٹی آتی ہے کہ اگر کریکٹ. ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص، کوئی نوجوان یا کوئی فرد ذرا یعنی ہم سے دور ہے یا بات نہیں کر رہا یا نظر نہیں آ رہا، وی شوڈ ٹرائی ٹو ریچ آؤٹ. ہمیں اس سے بات کرنی چاہیے، اس کو اوپن اپ کرنا چاہیے اس کے ساتھ. لائک اگر کوئی مینٹل ایشوز چل رہے ہیں، وی شوڈ ٹرائی ٹو ڈسکس. کیونکہ میں آپ کو ایک بار بتاؤں، صرف کسی کو یہ کہہ دینے سے کہ یار ڈونٹ وری ایوری تھنگ ول بی فائن، آپ یقین کریں 50% آف دا ٹائم دیٹ پرسن فیلز لائک اپنی جو اس کی جو بھی پرابلمز ہوتی ہے نا، ہی فیلز مچ بیٹر. کہ مجھے کسی نے مجھے کسی نے ایٹ لیسٹ پوچھا تو کہ یار میری پریشانی. میں لیٹ می جسٹ گیو یو مائی ایگزامپل. میں لاسٹ ایئر آئی گاٹ لیڈ آف.
فرام مائی جاب, یعنی حالات کووڈ کی وجہ سے خراب ہوئے تھے, بہت ساری چیزیں چل رہی تھی. آئی واز کافی میں اسٹریس لائک چل رہا تھا, لائک میں سوچ رہا تھا کہ ہاؤ تھنگز گن ہیپن, واٹس گن ہیپن. تو مجھے صرف لائک میرے پیرنٹس نے, میں ان کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا, وی آر ٹریولنگ, ان کو ایئرپورٹ پہ چھوڑنے جا رہا تھا, تو میں تھوڑا سا لائک پریشان تھا. تو انہوں نے کہا لائک از ایوری تھنگ اوکے. میں نے کہا لائک کہ میں تھوڑا سا آئی ایم ورڈ کہ لائک واٹس گن ہیپن, کہ حالات جو ایک دم سے چینج ہو گئے. تو انہوں نے مجھے صرف اتنا کہا ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, ایوری تھنگ ول بی فائن. آئی مین تمہیں صرف اتنا ان کی کہنے سے نا مجھے اتنا سکون ملا نا, میرا اسٹریس جو ہے لائک کہ آئی مین کہ جیسے ایک دم سے ختم ہو گیا. سو یہ صرف کسی کو کہنے سے, ہم لوگ میں نے دیکھا کیا ہے کہ لوگ کوئی پریشانی میں آتا ہے, لوگ اس سے دور ہونا شروع ہوتے ہیں کہ کہیں یار یہ ادھار نہ مانگ لے, کہیں ہم سے کوئی ہیلپ نہ مانگ لے. لٹرلی میں نے دیکھا ہے پیپل اسٹارٹ ٹو گو اوے فرام دوز پیپل. سو یہ ایک بہت بڑی پریشانی کا باعث ہوتا ہے کہ لوگ, وہ بندہ جو پریشانی میں ہوتا ہے وہ سوچتا ہے یار کہ ایک تو میرے حالات خراب ہیں, دوسرے لوگ اور مجھے چھوڑ کے مجھے لائک اپنے ایونٹس میں نہیں بلاتے, مجھ سے دور ہو رہے ہیں, مجھ سے بات نہیں کرتے. وہ اس کے جتنا بھی جو اس کی ٹینشن ہوتی ہے, جو بھی اس کے ساتھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, وہ اس کے اندر دگنا افیکٹ کرتی ہیں. سو آئی تھنک ایز اے کمیونٹی وی شوڈ ورک آن دس, چاہے ہم امریکہ میں رہ رہے ہوں, کراچی میں ہوں, لاہور میں ہوں, دنیا کے کسی بھی حصے میں. اگر میں آپ سارا دن میں آپ کو ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ یہاں پہ کسی پہ پریشانی آتی ہے, لوگ اس کے کالز نہیں آنسر کرتے, اور ہمیں کوئی بتاتا ہے تو ہم خود ٹرائی ٹو ریچ آؤٹ ٹو دیٹ پرسن کہ بھائی جان کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں ہم. صرف اتنا کرنے سے اگلا بندہ جو ہے نا اتنا بیٹر فیل کرتا ہے کہ اس کی پریشانیاں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سو شکیل بھائی آپ کی طرف آؤں گا, واٹ یو لائک ٹو ایڈ آن دس کہ وائی پیپل گو ٹورڈ سوسائڈ, لائک یہاں پہ ہو یا پاکستان کے اندر؟ دیکھیں دونوں مختلف ہیں, یہاں کے حالات اور پاکستان کے حالات, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس لوگوں میں ہے, ان کو پتا ہے کہ جب آپ کے پاس اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو آپ جا کے کسی سے کنسلٹ کر سکتے ہیں, کوئی میڈیکل ہیلپ لے سکتے ہیں. جی پاکستان میں تھوڑا سا مختلف ہے حضور یہ, ٹھیک. وہاں پہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی مجھے کسی ڈاکٹر کو دکھانا ہے اس وجہ سے کہ میرے ذہن میں کچھ عجیب, تو وہ کہتے ہیں تو پاگل ہو رہا ہے اس کو, تو پاگل کے ڈاکٹر کو دکھاؤ لے جا کر کے بھائی. تو لوگ ڈرتے ہیں وہاں پہ اپنی بات بتانے سے, ان کو خوف آتا ہے کہ وہ اس کمیونٹی کے اندر اس بات کو وہ کیسے لیں گے. صحیح. تو سوسائڈ جو ہے نا وہ ایسی ایک دم سے آدمی نہیں, مطلب وہ کھڑا ہوا اور اس نے چھلانگ لگا دی ہے اوپر سے نا, جی اس کے پیچھے کافی دن سے اس کا ایک پروسیس ہوگا جو اس کے دماغ میں چل رہا ہوگا, کسی نے نوٹس کیا نہیں کیا. سب سے بڑی ذمہ داری تو فیملی کی ہوتی ہے کیونکہ وہ کلوز ہوتے ہیں. اگر وہ آپ کے اندر چینجز, آپ کے بیہیویئر چینجز آپ میں دیکھ رہے ہیں تو ان کو نوٹس کرنا چاہیے, وہ پھر ڈاکٹر سے بات کریں. علاج ہوتا ہے حضور, دوائیاں ہوتی ہیں, اس کی پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. آپ جائیں اپنا مسئلہ بتائیں لوگوں کو یا اپنے گھر والوں کو, آپ میڈیکل ہیلپ لیں. لیکن ہمارے ہاں تھوڑی سی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات کرے کہ میرے ذہن میں کچھ اس طرح کی ہیں تو لوگ اس کو غلط ہی لے لیتے ہیں. یہاں پہ جیسے آپ لوگوں نے ابھی ذکر کیا نا ان صاحب کا, ہیوسٹن کا, جی تو ان کو تو ایسے کوئی مسائل تھے ہی نہیں نا. ان کو, ان کے لیے تو نہ کوئی فائنینشیل سٹریس تھا ان کا, نہ کوئی اس طرح کی. لیکن فیملی نے, میں یہ پرسنلی میں کہتا ہوں کہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی تھی, ہمیں کیوں نہیں پتا چل سکا کہ ان کے ساتھ کیا حالات چل رہے ہیں اور انہوں نے جا کر کے اپنی جان دے دی. میں اپنے آپ کو بھی اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں ایز اے کمیونٹی ممبر, کہ وہ ہمارے اگر اتنے قریبی ساتھی تھے, اتنے قریبی دوست تھے, ہم لوگوں کے ملنے جلنے والے تھے, تو ہم کو کیوں نہیں پتا چل سکا کہ ان کے ساتھ کیا حالات چل رہے ہیں. صحیح. یا ان کی فیملی نے کبھی کیوں نہیں ڈسکس کیا. ہمارے پاس ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں پہ لوگ آ کے بتائیں کہ بھائی یہ مسئلے چل رہے ہیں ہماری کمیونٹی میں لوگوں کے ساتھ, تو ہم ان سے مل کے بیٹھ کے بات کر سکیں اور ان کے مسائل کو حل نہ بھی کر سکیں تو کم سے کم کوشش تو کریں کہ ان کے مسائل کو حل کرنے کی. جیسے تم نے کہا کہ پیرنٹس نے کہا کہ بھائی کچھ نہیں ہوگا, سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ, تو اس سے سٹریس لیول آپ کا بہت نیچے آ گیا نا ایک دم سے. تو ہم اگر کوشش تو ایک کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم لوگوں کو اس طرف جانے سے روکیں کہ بھائی آپ کے ذہن میں کچھ آ رہا ہے ایسا, تو ڈاکٹر کو بتائیے, علاج کروائیے. وہاں پہ مسائل دوسرے ہیں, لوگ کھڑے ہو کے مووی بنا رہے ہیں. وہ بندہ میں نے دیکھا کہ اوپر چڑھ رہا ہے, کھڑا ہو رہا ہے, نیچے سے موویز بھی بن رہی ہیں, پیچھے لوگ بھی کھڑے ہوئے, لیکن کسی نے کوشش بھی نہیں کری کہ اس کو گریب کر کے نیچے گرا لیتا اپنی طرف. تو بڑا انفارچونیٹ ہے, اللہ تعالیٰ بس اپنا رحم کرے. صحیح. آئی تھنک ڈیفینیٹلی میں اس سے
I mean, یہ بات میرے ذہن میں ابھی ابھی آئی ہے آپ کی باتوں سے اور احسن بھائی کی باتوں سے. I think definitely we should make some kind of group کہ at least we should start from locally from Houston کہ جس کے اندر ہم at least we can try to reach out to people, یا لوگوں کو کہیں کہ آپ اگر کوئی کسی بھی ذہنی مسائل کا یا کوئی بھی آپ کے معاشی مسائل کا اگر آپ گوئنگ تھرو ایٹ لیسٹ ٹاک ٹو سم بڈی, مے بی کوئی سولوشن نکل آئے. آئی مین کسی سے بات کرنے سے جو ہے بہت سارے جو مسئلے مسائل جو ہے حل ہو سکتے ہیں. آئی مین آپ کو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کون بندہ آپ کو کہاں پہ کام آ جائے گا. میں نہیں کہتا کہ لائک میں احسن بھائی اور آپ مل کے ہم جو ہے ساری مسائل جو ہے سارے مسئلے حل کر دیں گے, بٹ یو نیور نو کہ مے بی وی نو سم بڈی کہ جو آپ کی جاب میں ہیلپ کر سکے, مے بی وی ول نو کہ کسی آپ کے مسئلے کے اندر کوئی بندہ آپ کی ہیلپ کر سکے. سو ایٹ لیسٹ وی شوڈ لائک انکریج پیپل ٹو ٹاک ٹو سم بڈی. یا اگر آپ کو لائک کسی کی کوئی پرابلم پتہ چلتی ہے تو ایٹ لیسٹ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے ٹیل سم بڈی ایلس, maybe that person will do something for that person. You never know. So we should at least try. Next topic جو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں بہت ہی جو جس نے پچھلے کچھ روز سے پورے پاکستان, میں چاہوں گا دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان اور پاکستان رہتے ہیں ان کو سن کے ان کی طبیعت جو ہے کافی اپ سیٹ ہے. میری خود لائک پچھلے 2-3 روز سے جب سے میں وہ دیکھ رہا ہوں چیزیں سن رہا ہوں, سیالکوٹ کا جو انسیڈنٹ ہیپنڈ, اٹس ریئلی لائک کہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے, اسپیشلی پاکستان کو, سیالکوٹ کے لوگوں کو. میری ہمارے ایک کزن ہیں اشفاق شرازی, سیالکوٹ میں اس سے بات ہوئی تو وہ بہت زیادہ اپسیٹ تھا, پریشان تھا. وہ کہہ رہا کہ عام پبلک وہاں پہ جو ہے لائک دے آر فیلنگ ویری لائک کہ ہوا کیا ہے. آئی مین دے کینٹ ایون ایکسپلین دیئر فیلنگس. مگر ایک موب نے جس طرح سے وہاں پہ مینیجر, سری لنکن مینیجر جو جاب کرنے کے لیے پچھلے 9-10 سال سے پاکستان میں مقیم تھا. آئیے پہلے اشفاق شرازی کی زبانی سنتے ہیں. انہوں نے ہمیں ایک ویڈیو کلپ بنا کے بھیجا ہے, تو میں چاہوں گا کنٹرول روم کہ پلیز شیئر دیٹ ویڈیو کلپ اینڈ لیٹس سی کہ بھی اس کے اندر کیا حالات وہ بتاتے ہیں ہمیں. جی کنٹرول روم. فرام سیالکوٹ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جس کی جتنی مذمت کی جائے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. 3 دسمبر 2021 پاکستانی تاریخ کا تاریخ ترین دن. اس میں ایک سری لنکن شہری جو روزگار کے سلسلے میں پاکستان آیا ہوا تھا اور تقریباً 2000 سے پاکستان میں تھا. فیصل آباد مختلف شہروں میں کام کیا, اس میں فیصل آباد, لاہور اور پھر سیالکوٹ. جس انڈسٹری میں کام کر رہا تھا اس کا نام ہے راجکو فیکٹری. ایک سیالکوٹ کی بلکہ پورے پاکستان کی ایک بڑی مشہور انڈسٹری, ایک فیکٹری ہے جس میں ایکسپورٹ کے ٹریک سوٹ, اسپورٹ سوٹس وغیرہ بنتے ہیں. اس کا یہ مینیجر تھا اور انٹرنیشنلی کافی اس کے لنکس تھے, کافی ہارڈ ورکنگ اور محنتی انسان تھا. اس واقعے نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا, خاص طور پہ سیالکوٹ کی عوام بڑی پریشان ہے. سیالکوٹ کی فضا بڑی سوگوار ہے کہ ایسا واقعہ ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک ایسا پرسوز واقعہ جس میں انتہائی انسانی درندگی, بربریت اور وحشیت کا مظاہرہ کیا گیا. اس میں تمام مکتبہ فکر کے لوگ پاکستان میں ایک پیج پہ متحد ہیں اور انہوں نے اس کی سرزنش کی ہے, اس کی مذمت کی ہے پرزور الفاظ میں. اور اس میں پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے کافی امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. انہوں نے فوری تحقیقاتی کمیٹی قائم کی ہے جس میں 48 آورز میں تحقیقاتی کمیشن جو قائم کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے, اس نے رپورٹ دینی ہے. اس حوالے سے سیالکوٹ میں پولیس جو ہے وہ جو سرگرم کارکن تھے جنہوں نے اس واقعے کو, اس فتنے کو لیڈ کیا, اس میں ان سب کرداروں کو مختلف جگہوں سے CCTV فوٹیج کی مدد سے ان سب کو پہچاننا ہے اور ان کو گرفتار کیا ہے. اب تک 120 گرفتاریاں ہو چکی ہیں جس میں جو واقعے کے مرکزی کردار تھے وہ سب گرفتار ہو چکے ہیں. انہیں ڈیوٹی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور کل وہ گجرانوالہ کی عدالت, دہشت گردی کی عدالت میں ان کو پیش کیا جائے گا.
عمران خان صاحب نے ایک بڑا عمران خان صاحب اور دوسرے جو ادارے ہمارے آرمی چیف ہیں انہوں نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے، اور کسی بھی قسم کے پریشر سے مطلب کسی بھی ایک بڑا عمران خان صاحب اور دوسرے جو ادارے ہمارے آرمی چیف ہیں انہوں نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے، اور کسی بھی قسم کے پریشر سے مطلب کسی بھی تفتیشی ٹیم کو یہ خاص ہدایت دی گئی ہے کہ آپ نے کسی کا پریشر جو ہے اس معاملے میں بالکل نہیں لینا اور صاف شفاف تحقیقات کرنی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہوں عاصم بھائی، ایک طرف تو ظلم اور بربریت کی داستانیں ہیں، دوسری طرف شجاعت اور بہادری کی داستانیں بھی ہیں۔ اسی فیکٹری کے ایک ورکر جن کا نام ملک عدنان ہے، ان کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، انہوں نے سری لنکن شہری کو بچانے کی بھرپور کوشش کی۔ انہوں نے جو ہجوم ایک اکٹھا ہو گیا تھا اس کو بچانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ نہ بچا سکے۔ اسی دوران لوگوں نے ان کو بھی مارا، ان کو بھی شدید زد و کوب کیا، ان کی آنکھ پر شدید زخم آئے، اور انہوں نے کوشش تو بہت کی لیکن وہ نہیں، مطلب انہوں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی کہ وہ بچ جائے، لیکن ہجوم زیادہ تھا، لوگ زیادہ تھے اس طرف، اور بچانے والے ملک عدنان اور ان کے علاوہ ایک دو اور ساتھی بھی تھے۔ عمران خان صاحب نے ان کی شجاعت کو دیکھتے ہوئے ان کو تمغہ شجاعت دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ بہت اچھا اور احسن اقدام ہے کہ اس واقعے میں اس واقعے میں جس میں بربریت اور انسانی درندگی سامنے آئی، اسی واقعے میں ہمیں ایک انسان دوست نما شخصیت بھی ہمارے سامنے آئی، اور اس کی پذیرائی کرنا، اس کو انکریج کرنا، یہ حکومت کی ذمہ داری تھی، اور اس نے احسن طریقے سے اپنا رول ادا کیا ہے۔ گرفتاریوں کے حوالے سے میں آپ کو آگاہ کرتا جاؤں کہ جتنے بھی مرکزی ملزم تھے جنہوں نے اس فتنہ میں، اس پوری کارروائی میں، اس عوام کو جوش دلانے میں، عوام کو اس ہجوم کو اس کو مارنے سے لے کے اس کو جلانے تک جنہوں نے جو کارروائی کی اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور جو ملزم اس میں ملوث ہیں وہ انشاءاللہ حکومت، ادارے اور جتنے بھی مذہبی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں سب ایک ادارے میں، سب ایک پیج پہ ہیں کہ ان کو سزا دی جائے۔ تو اس حوالے سے گرفتاریوں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا وہ انشاءاللہ اپنے کیفے کردار تک پہنچیں گے۔ ہماری عدالتیں، ہماری آرمی، ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان اور جتنے بھی لا اینڈ آرڈر کے ادارے ہیں وہ اس تشویشناک صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں کچھ ایسا لاہے عمل اختیار کریں گے کہ آئندہ یہ واقعات رونما نہ ہوں۔ ناظرین، یہ تھے اشفاق شیرازی فرام سیالکوٹ، جنہوں نے ہمیں ویڈیو پیغام جو ہے ریکارڈ کر کے بھیجا تھا۔ ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا تھا۔ بہت شکریہ اشفاق آپ کا، آپ نے ہمیں وہاں کی انفارمیشن جو دی۔ شکیل اور احسن بھائی، میں چاہوں گا کہ آئی تھنک کہ آپ کے نام سوئچ ہو گئے ہیں یا اسکرینیں سوئچ ہو گئی ہیں اس کے اوپر، تو کنٹرول روم پلیز فکس دیٹ۔ اینڈ اس لیے میں تھوڑا کنفیوز ہو رہا تھا کہ میں نے کہا ان کے شاید نام انہوں نے سواپ کر لیے ہیں آپس میں۔ تو احسن بھائی سے میں شروع کرتا ہوں۔ احسن بھائی، اس حوالے سے ذرا دیکھیے گا کہ کیا صورتحال ہے اور کہاں پہ یہاں پہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پورا سچویشن جو ہے سیالکوٹ کے اندر پچھلے 2-3 روز سے ہم اس کو پورا سن رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور ابھی آپ نے تفصیلات سنی کہ ایٹ کرنٹ وہاں پہ کیا سچویشن ہے، اور اس کو میں تو جتنا بھی اس میں دکھ کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے، مگر لیٹس سی کہ اب اس سے ان فیوچر ہاؤ ٹو کہ بھی اوائڈ دس سچویشن، کہ بھی ایسا دوبارہ سے نہ ہو، کیونکہ یہ انسیڈنٹ بہت سارے پچھلے کچھ عرصے میں ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، اٹس بن لانگ ٹائم، کہ یعنی کبھی ہم نے سیالکوٹ میں دیکھا چند سال پہلے، ابھی آپ تصویروں میں اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ 2 بھائی، یہ جو ابھی آپ یہ 2 بھائی، جو لڑکے آپ کو نظر آتے ہیں، ان کو بھی سیالکوٹ میں ہی اسی طرح مار کے ختم کر دیا گیا تھا، اور وہ بھی ایک پورا گروہ جو ہے، اور اس کے اندر سینکڑوں ہزاروں لوگ موجود تھے وہاں پہ جو ان کو مار رہے تھے، اور اس وقت بھی ان کو کوئی بچانے والا نہیں تھا وہاں پہ۔ اس کے بعد اگرچہ حکومت نے ایکشن لیا، ودن 1 سال 5 لوگوں کو پھانسی کی سزا بھی ہوئی، کچھ لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالا گیا کافی سالوں کے لیے، مگر
2 لڑکوں کی جان تو چلے گئی, اس کے بعد آپ نے سزائیں دی, سارا کچھ ٹھیک ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ تصویر جو ہے اسکرین پہ چل رہی ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں ایک جو کپل ہے وہ کرسچن تھے, ان کو بھی اسی طرح مار مار کے آگ لگا دی گئی. اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد ان کے بھی جو لوگ تھے جنہوں نے ان کو مارا تھا اس میں سے 5 یا 7 لوگوں کو پھانسی کی سزا دی گئی اور کچھ لوگوں کو جیل بھی ہوئی. اینڈ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے خیبر پختونخوا سے جو مشعل خان, ان کو بھی اسی قسم کا الزام لگا کے اس کو بھی مار دیا گیا اور کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا. اور یہ پکچرز جو ساری کی ساری جو چل رہی ہیں اس کے اندر سے جو ایک براؤن شرٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس لڑکے کے جس پہ ابھی احسن بھائی بات کر رہے تھے, 28 سال کا نوجوان جو غالباً ان کا زہیب یا زہیر آبدی نام تھا, اور زہیر آبدی جی, ان کی وہ یہ براؤن شرٹ میں جو ہے لائنوں والی شرٹ پہنی ہوئی ہے. یہ جوان ہمیں اس کے غالباً یہاں پہ مجھے کچھ محراب کا بھی نشان نظر آ رہا ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ. سو کیا پریشانی ہوئی بیچارے کو کہ اس نے خودکشی کر لی. اس کے بعد ایک اور پکچر اس کے اندر ہے جو سوٹ میں آپ کو نظر آ رہی ہے, براؤن کرنل کا کوٹ پہنا ہوا ہے. یہ وہ شخص ہے جس کا بھی ذکر کیا ہے اشفاق شیرازی نے, عدنان ملک, جو کہ اس یہ والی تصویر جو ہے یہ عدنان ملک کی تصویر ہے جو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. ابھی جو سری لنکن مینیجر کو وہاں پہ مارا گیا ہے سیالکوٹ میں, یہ وہ شخص ہے جو ہاتھ جوڑ رہا تھا, لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ ہم اس کو پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں, اس کے اوپر پرچہ کروا دیتے ہیں, اس کو جیل ہو جائے گی, اس کو یہ ڈفرینٹ طریقوں سے وہ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا تھا, مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی اور یہ بیچارہ ہاتھ جوڑتا رہ گیا, اس کو بچاتا رہ گیا, اور وہ لوگ جو تھے وہ سارے کے سارے اس کو مارنے میں مشغول رہے اور اس کے بعد اس کو آگ لگا دی. ایسے بھائی آپ سے شروع کرتا ہوں کہ what you like to say about this incident and then later on we will discuss کہ what could be the reasons of this incident, کہ یہ انسیڈنٹ کیوں ہوا اور اس کے پیچھے کیا کیا صورتحال, کیا کیا چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں, کیونکہ میں نے کچھ ڈفرینٹ اس کے اوپر ایشوز پڑھے ہیں کہ بھی there could be lot of different things کہ اس کے پیچھے کوئی کنٹروورسیز بھی ہو سکتی ہیں, کوئی سازشیں بھی ہو سکتی ہیں. تو لیٹس سی کہ what you have to say first. تھینک یو عاصم. سب سے پہلے تو بھائی سلام ہے اس عدنان ملک کو کہ وہ اتنے جہاں پر جو کہ کچھ پولیس والوں کا بیان ہے کہ وہ کوشش کر کے بھی نا وہ اتنے ہجوم کے سامنے سٹینڈ نہیں کر پائے اور پیچھے کھڑے رہے. وہ ان سب کے ہوتے ہوئے اس شخص نے اپنی پوری کوشش کی, کم از کم وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوگا کہ بھائی اس نے جتنی کوشش تھی جتنا کر سکتا تھا اس کے چکر میں وہ بیچارہ پٹا بھی سب سے, لیکن بہرحال ہم سب سلام پیش کرتے ہیں اس کو. تو سیکنڈلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک غیر انسانی, غیر اسلامی, غیر اخلاقی عمل تھا جو کیا, جو اس موب لنچنگ کے دوران پیش آیا. اب اتنی ساری باتیں اس پہ ہو چکی ہیں اس سری لنکن مینیجر کے بارے میں. اب کیا اسباب تھے اس کے کہ وہ واقعاً ایسا ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا, وہ تو انہوں نے ایک کمیشن بنا دیا اور وہ تحقیقات ہوگی اور فائنلی انشاءاللہ وہ اس کے مجرموں کو بھی سزا مل جائے گی. یہ سب اپنی جگہ. جی, جو سب سے امپورٹنٹ اور اہم کوشچن یہاں پر یہ ہے کہ آخر یہ مائنڈ سیٹ بنا کیسے ہے, یہ جو موب لنچنگ کا مائنڈ سیٹ پاکستان میں بن رہا ہے. اور یہ تمام آپ نے بیان کیے لوگوں کے, مشعل خان اور وہ جو کپل تھا وہ اور تمام اور 2 بھائی, کہ یہ جو ایک مائنڈ سیٹ پاکستان میں رائج ہو گیا ہے کہ مطلب سب مل کے توہین رسالت کا الزام لگاؤ اور مار دو. یہ مائنڈ سیٹ کی فیکٹریاں کہاں ہیں؟ میں ریکویسٹ کروں گا اس حکومت سے, عمران خان سے, کہ وہ سزائیں تو اپنی جگہ وہ تو ہیں ہی, وہ تو دینی ہی ہیں آپ کو, اور ایک ایسی سزا, عبرتناک سزائیں ہونی چاہیے کہ لوگ دیکھیں اس کو, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن ہمیں ان فیکٹریز کے اوپر یا تو ان فیکٹریز کو بند کرنا پڑے گا یا اس کو واچ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ کہاں سے یہ چیز آ رہی ہے, کہ اگر کوئی کسی کو بھی کہیں بھی مار دے, مطلب لے آ کے اس پہ ایک الزام لگا کے کہ آپ نے توہین رسالت کی ہے, نہ کوئی گواہ ہے نہ کچھ ہے, اور اس کو اٹھائے اور پورا کا پورا موب جا کے مار دے, تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کو روکنا ہے. سب سے پہلے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے بیسیکلی.
کیونکہ اگر یہ مائنڈ سیٹ آپ نے مجرموں کو سزائیں دے بھی دی لیکن وہ فیکٹریاں کھلی رہیں جہاں سے مائنڈ سیٹ بن کے آ رہے ہیں اور یہ جو چیزیں آ رہی ہیں, آج وہی فیکٹریاں کہیں گی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم نے تو کوئی کسی کو ایسا نہیں کہا کہ وہ کرے جا کے. تو چیزیں اپنی جگہ رہیں گی, اور کل یا پرسوں اگین خدا نہ خواستہ پھر یہ ایک واقعہ ایسی سر انجام دے پا سکتا ہے. لوگ اپنی کہتے ہیں نا گریجز نکال سکتے ہیں یہ کہہ کر کہ نہیں اس نے یہ والی بات کی تھی. تو میری ریکویسٹ تو حکومت سے یہی ہوگی کہ اگر یہ پہنچے آواز کے وہ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کریں. ٹھیک, فیکٹریاں بند کرائیں یا وہ وہاں سے. ایک تو یہ جو ہے کہ اسلامک یا مذہبی, میں اسلامک ورڈ نہیں یوز کروں گا بلکہ کہوں گا مذہبی ایکسٹریمزم کی طرف جو لوگوں کا رجحان ہے یا اس کی طرف دھکیلا جا رہا ہے ان کو. اس کے علاوہ ایک اور مائنڈ سیٹ ہے جو کہ صرف جو پاکستان میں نہیں بلکہ کئی دوسرے ممالک میں بھی آپ کو نظر آتا ہے, چاہے وہ ہم اس ملک کی بات کر لیں یا کسی دوسرے ملک کے اندر, جہاں پہ چاہے وہ پولیس کی دہشت گردی ہو, چاہے عوام کے اندر سے کچھ ایسے ایکسٹریمسٹ لوگ ہوں. جیسے یہ 2 بھائی تھے, ان کے اوپر کوئی اسلامک وہ بات نہیں تھی, ان کو انہوں نے ڈاکو قرار دے کے تو ان کو مار کے مار دیا کہ یہ ڈاکہ زنی کرتے تھے, ڈکیتیاں ڈالتے تھے. مگر یہ حق عوام کو کس نے دیا کہ وہ پکڑے کسی کو بھی مارنا شروع کریں اور اتنا مار دیں کہ وہ اپنی جان سے ختم ہو جائے. پاکستان میں یا دنیا میں کسی بھی ملک میں آپ رہتے ہیں, وہاں پہ ایک نظام ہوتا ہے, وہاں پہ ایک گورنمنٹ ہوتی ہے, وہاں پہ آپ اس کو اریسٹ کریں, پولیس کے حوالے کریں, اس کے بعد عدالت فیصلہ کرے گی. اور بائی دا وے پاکستان کے اندر اس قسم کے مواب کے ہاتھوں مرنے والوں کی تعداد کوئی کم نہیں ہے. چاہے وہ کراچی ہو, لاہور ہو, پاکستان کے بہت سارے گاؤں کے اندر لوگ چور کو پکڑتے ہیں اور اس کو مار کے مار دیتے ہیں, اور یہ واقعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں. یہ حق کس نے دیا ہے عوام کو؟ کون ہوتے ہیں وہ کسی کو اتنا ماریں؟ اگر کسی نے چوری کی ہے پکڑ کے آپ پولیس کے حوالے کریں, عدالت فیصلہ کرے گی. ہم چونکوں میں گلیوں کے اندر عدالتیں لگانا شروع کر دیے کہ اس کو سرے عام مار کے, بلکہ ایسی واقعات کا مجھے پتہ چلا ہے کہ ہمارے گاؤں میں, بلکہ جہاں سے میں بلونگ کرتا ہوں, وہاں پہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے چور پکڑے, اس کے بعد ان کو اتنا مارا, مارنے کے بعد نہ صرف کہ ان کو مارا بلکہ اتنا مارا کہ وہ اپنی جان سے ہی چلے گئے. اس کے بعد ان کی لاشوں کو کھمبوں کے ساتھ لٹکا دیا. Who are these people? ہم لوگ یعنی کون سی صدی میں رہ رہے ہیں کہ ہم خود ہی پکڑ کے لوگوں کو سزائیں دے رہے ہیں, ان کی لاشوں کو جو ہے کھمبوں پہ لٹکا رہے ہیں. یہ چیز سب سے زیادہ خوفناک ہے کہ یہ ایکسٹریمزم لوگوں کے دماغوں کے اندر کیوں آ رہا ہے, کیوں اس کے اوپر روک تھام نہیں ہو رہی. اور اس کا میرا خیال ہے کہ صرف اور صرف جب تک گورنمنٹ جو ہے سخت سزائیں نہیں دے گی ایسے لوگوں کو کہ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس قسم میں گھنونے جرائم کرتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ لائک کوئی ہمیں ٹچ کرنے والا نہیں ہے. بعد میں موب آیا تھا اور مار کے چلا گیا. آگے بڑھتے ہیں. شکیل نصیری صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں. آئی ایم شیور کہ یو آر ویری اپسیٹ ود دس ایونٹ, اور اس طرح کے جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں آئی ایم شیور کہ نو بڈی وڈ اپریشیٹ کہ لائک ہماری جو فیلنگز ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے, آئی مین جو ہے, اور جو لوگ وہاں پہ انہوں نے دیکھا ہوگا ہاؤ دے آر فیلنگ. سو پلیز گو ہیڈ. بالکل عاصم, انتہائی تکلیف دل خراش, دل سوز واقعہ ہے. آپ یقین کریں کہ دیکھنا تو دور کی بات ہے, سن کے ہی آدمی لرز اٹھتا ہے کہ جس طرح سے اس انسان کو مارا ان لوگوں نے. کہ ابھی میں پڑھ رہا تھا, پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی ہے, کہتے ہیں کہ اس کے جسم کی کوئی ہڈی ایسی نہیں تھی جو سالم ہو. مطلب پورے جسم کی ہڈیاں تک توڑ دی گئی تھی اس کی مار کے اس انسان کو. بہرحال ایک انتہائی تکلیف دہ چیز ہے عاصم, بہت تکلیف دہ ہے. لیکن یہ واقعات صرف یہ ابھی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا ہے نا, یہ تو پوری ہماری تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے اس قسم کے واقعات سے. لیکن لوگوں کا اشتعال جو ہے وہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا ان لوگوں کے دماغوں کے اندر. آپ کو یاد ہوگا کراچی کے اندر بھی نا پچھلے دنوں کچھ ایک ٹرینڈ چل پڑا تھا کہ وہ پکڑتے تھے لوگوں کو, ڈکیتی جو کر رہے ہیں یا موبائل سنیچرز ہیں, ان کو پکڑا انہوں نے, وہیں پر ہی ان کو آگ لگا دی. یہ ایک سلسلہ وہاں پہ بھی شروع ہو چکا تھا. تو لوگوں کو اپنے ہاتھ میں جو قانون لے رہے ہیں وہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یا تو ان کا قانون پہ سے اعتبار اٹھ گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو پکڑ کے آگے دے دیں گے تو یہ وہاں سے بڑے آرام سے چھوٹ کے دوبارہ واپس آ جائیں گے,
یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے یہ طریقہ اپنا لیا ہے کہ جی ہم خود سزا دینا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط ہے. ایک قانون ہے، آئین ہے، اس کے تحت سزائیں دی جا سکتی ہیں اور دی جاتی بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں سزائیں نہیں دی جاتی. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کافی لوگوں کو پھانسی کی سزائیں دی گئی ہیں اس کے اوپر. اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب یہ کیسز کورٹ میں جاتے ہیں، جی جب یہ کیسز کورٹ میں جاتے ہیں تو ججز جب انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، معلومات کرتے ہیں، تو 99.9% واقعات یہ نکلتے ہیں کہ جی کوئی ذاتی دشمنی تھی ان کی، جی ان کی بیویوں کی آپس میں کوئی لڑائی ہو گئی تھی، جی ان کا کچھ لین دین پہ جھگڑا ہو گیا تھا جس کی وجہ جی سے انہوں نے اس واقعے کو یہ رنگ دے کر کے توہین رسالت کا نام دے کر کے اور مار دیا گیا ہے ان جی لوگوں کو. تو اس لیے قانون، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قانون خاموش بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو وہاں سزائیں بھی دی جاتی ہیں، لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں. اس کیس کے اندر بھی کافی لوگوں کو پکڑا گیا ہے، اور جو خاص طور پہ ان لوگوں کو بھی پکڑا گیا ہے جنہوں نے اکسایا ہے. مارنے والے تو الگ ہیں، جو جی اکسا رہے تھے ان تمام لوگوں کو بھی پکڑا گیا ہے. جی سزائیں ملیں گی ان لوگوں کو، لیکن یہ بہت تکلیف دہ واقعہ ہے. اچھا، اب دوسری بات، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ ہم اس کے 2-3 اسپیکٹس ہو سکتے ہیں جی اس واقعے کے. بالکل سیالکوٹ کی اگر آپ نظر ڈالیں، آپ کو پتا ہوگا کہ سیالکوٹ ایک انڈسٹری ہے پوری، ایک بہت بڑا انڈسٹریل ایک ہب ہے پاکستان کا، جہاں سے پوری دنیا کے اندر ایکسپورٹ ہوتی ہے گوڈز کی. جی ایون یہ کہ جو ساکر کے ورلڈ کپ ہوتے ہیں یا یورپ میں جو فٹ بال کھیلی جا رہی ہے وہ بھی یہاں سے بن کے جاتی ہیں. دنیا کا سارا سامان یہاں سے بن کے جاتا ہے، میڈیکل اکوپمنٹ بنتے ہیں وہاں پہ. تو جی ان کی ایک بہت بڑی ایکسپورٹ ہے سیالکوٹ کی. اب کیا ہے کہ آپ اگر اس کو اس طرح سے لیں، میں جہاں تک مطلب مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے، کیا ہو سکتی ہے، لیکن ایک اگر اس کی پراپر ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ بھئی یہ سب کیا ہوا، ان کے پیچھے کون لوگ تھے، ان لوگوں کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، یہ کن کن لوگوں سے ملتے رہیں، تو یقیناً جہاں تک میرا خیال ہے کہ اور بھی چیزیں نکل کے سامنے آئیں گی. جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شکیل بھائی. آپ ایسر بھائی، ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس سچویشن؟ آئی مین واٹ یو ہیو ٹو سے آن دس؟ بڑا ایک اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے شکیل نے کہ سیالکوٹ ایک انڈسٹریل سٹی ہے. جی تو آیا چونکہ پوری دنیا میں ایک بڑا نام ہے، ایک تو یہ کہ آیا اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا کوئی جی اور بھی استعماری قوتیں ہیں جو اس کے پیچھے ہیں، وہ اب دیکھے گی. کیونکہ اس کے اندر میرے خیال میں ایون دو انٹیلیجنس ایم آئی اور آئی ایس آئی بھی انوالو ہو گئی ہے اس کے اندر. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کی ایک جو ایک شکل، ایک اچھی عمران جو اس حکومت کے ہوتے ہوئے اور ویسے بھی ایک اچھی شکل جو سامنے آئی تھی، اتنی جی مشکلوں کے ساتھ ہم اس چیز کو نکالنے میں کامیاب ہوئے اور ایک پازیٹیو فیس پاکستان کا پوری دنیا میں آیا، اس کو دوبارہ سے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ اس کو اس کنٹری کے ساتھ کہ اس کو پھر اسی جگہ لایا جائے کہ لوگ یہاں آنے سے ڈریں. اور جیسے لوگوں نے آنا شروع کیا ہے کہ لوگ اب ایک میں بیان پڑھ رہا تھا کینیڈا سے ابھی اخبار میں کہ کینیڈا سے ایک جوڑا تھا، وہ کہنے کا میرا پلان تھا کرسچن کپل تھا، وہ اس نے کہا میرا پلان تھا پاکستان جانے کا، لیکن میں نے کینسل کر دیا کیونکہ وہاں یہ حالت ہو گیا، وہاں تو پتہ ہی نہیں ہے کون کب مجھے مار دے اور یہ کہہ دے کہ میں نے کچھ کیا تھا. جی یعنی کہ اب مجھے نہیں پتا کہ اس نے واقعی اس کا پلان تھا یا اس سے کہلوایا گیا ہے تاکہ دنیا کے اندر یہ بات پھیلے کہ پاکستان از ناٹ سیف کنٹری. جی تو بہت ساری وجوہات ہیں. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ایسر بھائی آپ بھی، اور شکیل بھائی آپ سے بھی میں کمپلیٹلی ایگری کروں گا، کیونکہ اب تھوڑی سے ہم اس کو کھولتے ہیں کہ بھی واٹ وی سا آفٹر دس جو انسیڈنٹ ہیپن. آپ نے دیکھا کہ جو کچھ 2-3 لوگ جو تھے، جو چہرے تھے، وہ فوراً میڈیا پہ بھی آ جاتے ہیں، آ کے سارا کچھ ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی لو جی ہم نے تو اس کو پکڑ کے مارا بھی اور اس کو ہم نے آگ بھی لگائی، اور سارا کچھ وہ فوراً. اور وہ جو لڑکے ہیں وہ نہ تو شکلاً آپ کو کوئی ریلیجس لیڈر نظر آ رہے ہیں، نہ ہی ان کے چہروں کے اوپر کوئی ایسی آپ کو لائک ان کے حلیے سے آپ کو لگ رہا ہے. مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پورے کے پورے ایک پری پلانڈ ایک پلانڈ چیز تھی
کہ بھی کچھ لوگوں کو جیسے آپ نے پیسے بانٹ کے آپ نے کہا کہ یہ کام کرنا ہے, اس بندے کو ٹارگٹ کرنا ہے, اس کو اس طرح سے, اور بعد میں تم نے فوراً میڈیا پہ جا کے تم نے بیانات دینے ہیں. سو خیر دس از مائی تھیوری, اور ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی اس طرح ڈفرینٹ طریقوں سے سوچ سکتے ہیں, مگر کیونکہ جو بندہ یہ کام کر کے جا کے پلان کر کے اور یا بغیر پلان کے کرے گا, وہ میڈیا کے اوپر اس طرح سے آ کے وہ تو کر کے نکل جائے گا. وہ کیوں آ کے ایڈمٹ کرے گا, کیوں اس کو آ کے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس وجہ سے مارا, اس وجہ سے مارا, اس وجہ سے مارا, میڈیا کے اوپر آ کے وہ کیوں اعلانات کر رہے تھے, وہ کہ اس کو پورا جیسے انہوں نے پٹی پڑھائی ہوئی تھی کہ یہ کام کرنے کے بعد میک شیور یہ میسج اس طرح سے آؤٹ بھی ہو. سو دے ڈڈ دیئر جاب. اور اب دیکھنا یہ کہ ان لوگوں سے تحقیقات کے اندر کیا نکلتا ہے, کہ وہ لوگ کہاں پہ لنک تھے, ان کو کس نے ہائر کیا تھا, وہ کس کے لیے کام کر رہے تھے, اور انہوں نے ایسا کیوں کیا. اور اس کے اندر وہ جو بیانات دے رہے تھے وہ بڑے اچھا جو باتیں کر رہے ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بالکل بھی مذہب سے ان کا لینا دینا نہیں ہے. ان کو کچھ نہیں پتا کہ توہین مذہب کے اندر وہ باتیں جو کر رہے تھے اس کے اندر توہین رسالت کی انہوں نے ایک بھی بات نہیں کی. جو بھی وہ باتیں کر رہے ہیں اس کے اندر ہاں توہین مذہب کے حوالے سے وہ باتیں ہو سکتی ہیں, کہ وہ جیسے ایک بندہ یہ بول رہا ہے کہ آپ نے وہ لبیک یا حسین کا سٹیکر تھا, یا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کچھ وہ بات کر رہا ہے, مگر باقی جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے توہین رسول اللہ ایسا, مگر وہ سٹیکر کے اوپر انہوں نے کوئی بات ایسی نہیں کی, یہ نہیں کہ ان کو میسج ان کا کلیئر ہی نہیں ہے, دے ڈونٹ نو واٹ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ. سو دیٹس لٹل بٹ کنفیوزنگ. سو آئی تھنک تحقیقات کے اندر چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی. سو یہ چیزیں آئی ایم شیور کہ آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے, لائک واٹس آل دس ہیپننگ. شکیل بھائی دیکھیں, ہم اس کو سازش کہیں یا پاکستان کا چہرہ مسخ کرنے کی بات کریں, لیکن انفارچونیٹ واقعہ ہوا تو ہمارے ہی لوگوں کے ہاتھوں ہوا ہے. بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ وہ سارے لوکلز ہی تھے, وہ سب وہیں کے لوگ تھے. ہو سکتا ہے پلان کیا ہو انہوں نے, یا کسی نے ان کو اکسایا ہو پیچھے سے, سب کچھ ہو, لیکن یہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ جو ہوا ہمارے ہی محلے اور ہمارے اس سے تو کوئی بھی ڈس ایگری کر ہی نہیں سکتا. انتہائی ایک تکلیف دے. لیکن ایک میں آپ کو ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں حضور, دیکھیں یہ واقعہ ایسا, دنیا میں یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں, لیکن جس طرح سے ایکسپوز ہمیں کیا جاتا ہے ایکسپوجر کے ساتھ کہ بھئی وہاں پہ یہ واقعہ ہو گیا. انگلینڈ میں چھریوں کے واقعات نہیں ہوتے لوگوں کو مارنے کے, تو وہاں پہ تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھئی میں اس وجہ سے انگلینڈ نہیں جا رہا ہوں کہ وہاں پہ لوگوں کو چھری مار دی جاتی ہے روڈ کے اوپر ہیں. آسٹریلیا کے اندر اسٹوڈنٹس کو اٹھا کر کے وہ مارتے ہیں, گھسیٹتے ہیں روڈوں کے اوپر, ان کے ساتھ پٹائی کر رہے ہوتے ہیں ان کی وہاں پہ. تو وہاں پہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھئی میں اس وجہ سے نہیں جا رہا کہ وہ ایک سیف کنٹری نہیں ہے, وہاں پہ لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی. ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پہ بھی ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں حضور, لیکن یہاں پہ اس طرح سے نہیں بات کی جاتی جس طرح سے پاکستان کے کسی واقعے کو لے کر کے پوری دنیا ایک دم سے پیچھے پڑتی ہے وہاں پہ. تو ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسی چیز ہے جس کو انہوں نے چاہا کہ بھئی ایسے کیا جائے, اور مطلب پھر ایک دوبارہ سے ایک کارروائی شروع کی جائے, کیونکہ اب وہ ڈائریکٹلی تو اس طرح سے حملے نہیں ہو سکتے پاکستان میں جا کے شہروں سے ادھر ادھر سے, کیونکہ دنیا کے حالات تبدیل ہو گئے, بارڈرز تبدیل ہو گئے, حکومتیں تبدیل ہو گئی ہیں, گھسنا مارنا پیٹنا آسان نہیں ہے لوگوں کے لیے. تو اب وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھئی اس طرح کے واقعات کو جنم دیا جائے کہ جس طرح سے کوئی انسٹیبلٹی برقرار رہے وہاں پہ, ایک غلط میسج جاتا رہے اس ملک کا دنیا کے اندر. آپ فیٹف کے اندر بھی گرے لسٹ کے اندر پڑے رہیں, دنیا آپ کو کہے کہ نہیں بھائی یہ بہت یہ جہاں پہ رہنا مشکل ہے لوگوں کا, اقلیتوں کا, کبھی کوئی ہندوؤں کا مسئلہ اٹھا دیتے ہیں انٹیریئر سندھ کے اندر, کبھی اس طرح کی یہاں پہ کوئی ایک ایشو. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہوا ہماری زمین پہ ہمارے لوگوں نے کیا, جو کہ انتہائی تکلیف دہ ہے یہ, لیکن اس کے پیچھے اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. میں امید کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک پوری انویسٹیگیشن ہوگی. صرف یہی نہیں دیکھا جائے گا کہ ایک آدمی کو مارا گیا, یہ بھی دیکھا جائے کہ یہ کیا عوامل تھے, وہ لوگ کون تھے, ان کے تعلقات کن لوگوں سے تھے, ان کے پاس پہلے کتنے پیسے تھے, اب کتنے پیسے ہیں, ان کے گھر میں پہلے کیا چیزیں تھیں, اب کیا چیزیں ہیں, جس سے پتہ چلے گا کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی چھوٹی بڑی یا فنڈنگ ضرور ہوئی ہے کہیں نہ کہیں سے. بالکل, یہ میرا کہنے کا مقصد. بالکل آپ نے جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں میں بھی بالکل اسی طرح ہی سوچ رہا تھا. آئی مین آل دو کہ ہم اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے, نہ کریں گے, جو ہوا وہ بہت غلط ہوا, ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. اور مجھے ویسے ایک بات پہ افسوس اس بات پہ بہت زیادہ ہے
کہ چلو سازش تھی, پلان تھا, جو بھی تھا, 500 لوگ تھے, مگر وہاں پہ تو 500 سے بہت زیادہ لوگ تھے. وہ باقی سب کے سب لوگ جو ہے وہ اس کو کیوں نہیں روک رہے تھے؟ کسی 2 بندوں کے علاوہ یا 3 بندوں کے علاوہ باقی لوگ کیوں خاموش تماشائی بنے رہے؟ کسی نے کیوں نہیں جرت دکھائی؟ اگر میں کہتا ہوں 50 لوگ بھی صرف آگے بڑھتے, they could have stopped this. کسی دیکھیں گنز تو کسی کے پاس تھی نہیں, 50 لوگ اگر بیچ میں آ کے بولنا شروع ہو جاتے نا کہ نہیں بھی اس کو مارنا نہیں ہے, صرف بولنا شروع کر دیتے, this could have been stopped. میں آپ کو چھوٹا سا انسیڈنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آج سے تقریباً 30 سال پہلے پاکستان کے اندر میں اپنا ذاتی جو ہے ایک انسیڈنٹ ہیپن. میں کہیں پہ ایک چھوٹا سا کورس کر رہا تھا کالج کے زمانے میں, تو میں اس کو ہاسپٹل میں وہ کورس تھا, اور میں ہاسپٹل کے اندر وہ جا کے آپ کو کچھ منتھس کے لیے میڈیکل ایڈز وغیرہ وہ دینی پڑتی ہے, ہیلپ آؤٹ کرنا پڑتا ہے. سو آئی واز دیئر آفٹر مائی کالج ٹائم. تو میں نے دیکھا ایک لڑکا بھاگتا ہوا آ رہا ہے جس کو میں جانتا نہیں ہوں. لڑکے کو میں نے دیکھا ہوا ہے اس کو پہلے ہاسپٹل میں کہ وہ لڑکا وہاں سے آتا تھا گزرتا. اس کے پیچھے ایک اور لڑکا ہے, اور وہ بلکہ 2-3 لڑکے تھے, وہ اس لڑکے کو مار رہے ہیں. میں نے اخلاقاً اپنا فرض سمجھا کہ میں آگے بڑھوں اور ان کو چھڑوا دوں کہ تاکہ اس کو مارنا پڑے. میں نے ان کو چھڑوا دیا. ایک لڑکے کی میں نے جان بچائی جس کو دوسرے لڑکے مار رہے تھے. اب ایک لڑکے کو دوسرے لڑکے, تھوڑی دیر کے بعد ایک ماب نما گروپ آیا, کوئی 35-40 لڑکوں کے اوپر مشتمل. اب وہ آنے کے بعد انہوں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ کہ وہ لڑکے کہاں گئے جو اس کو مار رہے تھے. اب ہر کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا. اب وہ جس لڑکے کو مار پڑ رہی تھی, جس کو میں نے چھڑوایا تھا, اس نے میری طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ بھی اس کے ساتھ تھا. آئی ڈونٹ نو بوتھ آف دیم. اب وہ سارا کے سارا ماب, انہوں نے یہ نہیں سنا کہ واٹ ہیپنڈ. اب وہ سب مجھے مار رہے ہیں, لٹرلی کہ مجھے ٹھیک ٹھاک طریقے سے انہوں نے مارا. اب وہاں پہ کوئی 50-60 لوگ موجود ہوں گے جو دیکھ رہے تھے کہ بھی اس کا قصور نہیں ہے, اس نے صرف چھڑوایا تھا اسی لڑکے کو جس کو مار پڑ رہی تھی. وہاں پہ صرف ایک بندہ ایسا تھا جو اس چیز کو دیکھ رہا تھا, اس نے آگے بڑھ کے مجھے بچانے کی کوشش کی. تو اس لڑکے کو بھی انہوں نے مارا کیونکہ وہ مجھے چھڑا رہا تھا, اور اس کے بھی کپڑے پھاڑ دیے بیچارے کے, سب کچھ بٹ آفٹر دیٹ جو کچھ ہوا وہ ایک علیحدہ لمبی بحث ہے. مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب موب آتا ہے ان کو صرف اشارہ کوئی بھی کر دینا کہ یہ ہے, دے ڈونٹ تھنک کہ واٹ ہیپن, دے کین جسٹ اسٹارٹ بیٹنگ دس از واٹ ہیپن ان پاکستان. کہ لوگوں کے ایکسٹریمزم دماغ اتنے خراب ہو چکے ہیں اور لوگ ڈرتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے کہ اگر ہم نے ہاتھ بھی لگایا یا بیچ میں آئے تو ہم بھی مارے جائیں گے. سو پیپل آر سو اسکیئرڈ ٹو ہیلپ اینی باڈی, جو کہ میرا خیال ہے غلط ہے. انسان کو اپنے اندر تھوڑا سا ضمیر کو جگا کے رکھنا چاہیے, چاہے آپ کو اس کی سزا بھی بھگتنا پڑے. مگر if I was there, میں اکیلا بھی ہوتا, I would have jumped in, چاہے کچھ بھی ہوتا. اور مجھے پتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو شاید ایسا کرتے, مگر وہاں پہ مجھے نہیں سمجھ رہا کہ وہ سارے لوگ کون تھے. انسان تو نہیں میں انہیں کہہ سکتا, مگر آئی ڈونٹ نو کہ ان کے جسموں کے اندر دل تھا کہ نہیں تھا, کہ وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتے رہے, ڈرون گھماتے رہے, کیمروں سے ویڈیوز بناتے رہے, مگر کسی نے آگے بڑھ کے ہیلپ نہیں کی. ایسے بھائی یو لائک ٹو سے اینی تھنگ؟ یس, سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ کہیں ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ اپنی آواز نہیں اٹھا رہے تو آپ برابر کے شریک ہیں. ہمارا اسلام تو ہمیں یہی سکھاتا ہے. تو وہ جتنے لوگ وہاں خاموش کھڑے تھے, چاہے وہ کسی بھی وجہ سے خاموش کھڑے ہیں, تو پوچھا تو ان سب سے جائے گا بے شک انشاءاللہ. یہاں نہیں پوچھا جائے گا تو روز قیامت پوچھا جائے گا ایز اے مسلم. اچھا, یہ اپنی جگہ ہے. شکیل نے جو بات کی کہ آخر بے شک ہمارے پاکستان میں ہوا ہے کہ آخر یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے, مطلب پاکستان کا ہی چہرہ کیوں ایک دکھایا جاتا ہے کہ مسخ کیا جاتا ہے. لیکن آپ اس چیز کو بھی دیکھیں کہ اس سے پہلے جو ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا, آپ کو یاد ہو, جو ایک کرکٹ ٹیم کے اوپر ایسا ہی ایک حملہ کرایا گیا تھا اور گولیاں چلائی گئی تھی بس کے اوپر, جس کے بعد سے یہاں کرکٹ تقریباً کوئی 12-15 سال کے لیے بند ہو گئی تھی.
تو وہ ٹیم بھی سری لنکا ہی کی تھی. اور اس کے بعد ہمیں پریز کرنا چاہیے سری لنکا کو بھی کہ سب سے پہلے سری لنکا ہی ٹیم واپس آئی پاکستان, بے شک, اس کو صحیح کرنے کے لیے. اور آج جب یہ واقعہ ہوا اس میں بھی سری لنکا ہی کا شہری مطلب شامل ہے اس سینس میں کہ اس کے ساتھ غلط ہوا. جی, اور سری لنکا کا ہی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مجھے بے انتہا افسوس بھی ہے, دکھ میں بھی ہیں وہ لوگ اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں, لیکن اس نے باقاعدہ کہا ہے کہ مجھے امید ہے کہ پاکستان جو ہے انشاءاللہ مجرموں کو قرار واقعی سزا دلوائے گا. جی, وہاں کے پریزیڈنٹ کا بالکل بیان یہ ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی جن کے ساتھ یہ ہوا ہے دیکھیں وہ پھر بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ یہ سچویشن ہوتی ہیں, لیکن یہاں پر کچھ اور کنٹریز ہیں یا اور بھی لوگ ہیں جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو نیگیٹو بنانے کی فیس کو. جی, اگر آپ غور کریں تو ابھی کچھ حالی عرصے میں ہماری نیبر کنٹری کے اندر مسلمان کے ساتھ کتنا موب لنچنگ ہوئی ہے. یعنی کہ ایک شخص نے بولا کہ بھئی اس نے یہ کام کیا ہے اور اس نے یہ کام کیا ہے اور پورے موب نے اس کو مار دیا اور جلا دیا. یہ سب ہوا ہے. وہ کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا پوری دنیا میں کہ اس کے خلاف اتنا بڑا پروپیگنڈا ہو, جو کہ صحیح عمل پاکستان میں نہیں ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غلط عمل ہے, غیر انسانی, غیر اخلاقی ہے, لیکن فار سم ریزن پوری دنیا جو ہے وہ صرف اس لیے کہ پاکستان میں ہو رہا ہے تو یہاں پر نہیں جانا چاہیے, یہاں پر یہ غیر سیف نہیں ہے, بالکل انسیف کنٹری ہے, اور اس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں. تو ہمیں سوچنا پڑے گا. ایک سیکنڈری چیز کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں ہمارے علماء کو, ہمارے جو لوگ تقریر کرتے ہیں یا قوم کے اوپر ایک امیج رکھتے ہیں, جو تجزیہ کار ہیں, بڑے بڑے سینئر انالسٹ ہیں, ان کو چاہیے کہ اس کے بارے میں بولیں اور مطلب ڈیبیٹ کریں کہ یہ مطلب کم از کم اویئر تو کریں. آئی تھنک اس میں اویئرنیس نہیں ہے. قوم کو اویئر کرنا ہے کہ یہ کام غیر اسلامی ہے, غیر اخلاقی ہے اور غیر انسانی ہے, یہ نہیں کرنا ہے. میرا خیال میں سب کو مل کر اس کے اوپر کام کرنا چاہیے اور اویئر کرنا چاہیے اس قوم کو کہ یہ نہیں کرنا ہے. اس کے باقاعدہ ایک سزا ہے ایک کورٹ میں اس کی. آپ کوشش تو کریں, آپ اس کو پکڑ کے آپ جیل میں دے دیں, یا آپ کوشش کریں اور پھر ہنگامہ آپ سوشل میڈیا پہ کریں کہ سزا دی جائے ان لوگوں کو, تو یہ سب کریے آپ. لیکن میرا خیال میں اویئرنیس از دا موسٹ کی, کہ سب کو بتانا چاہیے. شاید قوم جو نا بحث ہو چکی ہے. بے شک. ویورز, آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ابھی ایشو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, سیالکوٹ میں ایک انسیڈنٹ ہیپن. سری لنکن مینیجر جو وہاں پہ جاب کے سلسلے میں سیالکوٹ میں مقیم تھا, اس کو ایک موب نے بری طرح سے اس کو مارا اور پھر اس کی لاش کو آگ بھی لگا دی. تو اس کے اوپر ابھی بات کر رہے ہیں. آپ اس میں سائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو تصاویر جو چل رہی ہیں, اس کے اندر آپ اس کی یہ تصویر دے سکتے ہیں جو چند لوگ کھڑے ہوئے ہیں, پھول رکھے ہوئے ہیں. یہ اس مینیجر کی تصویر ہے, اور اس کو ابھی 2-3 روز پہلے سیالکوٹ میں جو ہے بری طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اس کے بعد اس کو جو ہے اس کی لاش کو آگ لگا دی گئی. تو اس سے پہلے ہم جو ڈفرینٹ انسیڈنٹ ہیپنڈ ان پاکستان میں, جیسے بہت سارے لوگ جو ہے سوسائڈ کر رہے ہیں ڈفرینٹ ریزنس کی وجہ سے, اس کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے تھے. اور جو یہاں پہ یو ایس میں مشیگن کے اندر جو اسکول شوٹنگ ہوئی تھی, یہ جیسے یہ بچہ جو ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر, اس بچے نے شوٹنگ کی تھی, جو کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو اس پہ ہم ڈسکس کریں. تو یہ تصاویر جو ہے ان لوگوں کی ہیں. جیسے یہ جو بھائی جو تھے, یہ بھی کچھ سال پہلے سیالکوٹ میں ہی انسیڈنٹ پیش آیا, اور ایک موب نے ان کو بھی مار کے جو ہے بالکل ان کی جان سے ختم کر دیا. اور یہ کپل آپ دیکھ رہے ہیں, یہ کرسچن کپل, کچھ سال پہلے ان کو بھی مار کے ان کی لاش کو آگ لگائی گئی تھی. سو یہ سارے ڈفرینٹ انسیڈنٹس جو ہیپن کچھ سالوں کے اندر پاکستان میں یا یو ایس میں, بہت سارے اس طرح کے دل خراش واقعات پیش آتے ہیں. مگر ہم ساری چیزوں پہ کبھی بات نہیں کرتے ہیں. مگر آج چونکہ اتنا بڑا یہ واقعہ پیش آیا, تو وی ور ٹرائنگ ٹو جسٹ لائک سی کہ وائی دس ہیپن, کہ ان چیزوں کو کس طرح سے فیوچر میں ڈیل کیا جا سکتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو, جیسا کہ احسن بھائی نے کہا کہ ہمیں اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے اندر علماء کو رول پلے کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے ٹیچرز کو, پروفیسرز کو, ڈفرینٹ شعبہ میں, چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں, چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو, ہر
کسی کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا اویئرنیس کے لیے, تاکہ لوگوں کو تھوڑی سی تو شرم آئے, تاکہ اگر خدا نخواستہ اس طرح کا واقعہ ان کے سامنے پیش آ رہا ہو تو وہ تھوڑی سی جرت دکھائیں, لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں. عدنان ملک جیسے اگر وہاں پہ میں کہتا ہوں 20-25 اور لوگ ہوتے تو شاید اس سری لنکن مینیجر کی جان بچ جاتی. جی شکیل بھائی, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ I would like to come back on this Sialkot incident, Asim. یہ مجھے اب تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کیا توہین کیا کری تھی. جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ اس فیکٹری کے اندر اس میں کوئی فورن ڈیلیگیشن جو تھا وہ وزٹ کرنے والا تھا, اور وہ یہ بندہ کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ پینٹ وینٹ کروانا ہے دیواروں کے اوپر, کمروں کو صاف کرنا ہے, تو وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے وہ بھی دیواروں سے چیزیں اتار رہا تھا. اب سوچنے کی بات ہے کہ اس آدمی کو نہ اردو پڑھنی آتی ہے, نہ عربی پڑھنی آتی ہے, نہ اس کی سمجھ ہے کہ یہ کیا لگا ہوا ہے دیوار پہ, وہ بس وہاں سے وہ چیزیں اٹھا رہا تھا. ہم اپنے گھر میں پینٹ وغیرہ کرتے ہیں تو ہم بھی اتارتے ہی ہیں نا حضور, اپنے یہاں سے چیزیں نکالتے ہیں. میں جاتا ہوں اپنی جاب کے سلسلے میں چرچز میں میرا بڑا آنا جانا رہتا ہے, میں جاتا ہوں وہاں پہ, میں بھی چیزوں کو موو کرواتا ہوں اور کرتا ہوں کہ بھئی یہ یہاں سے ہٹائیے, ہمیں یہ کام کرنا ہے, یہاں سے ہٹائیے, ہمیں یہ کام کرنا ہے. لیکن اس آدمی نے, اس کا قصور صرف اتنا ہوا کہ اس نے دیوار سے ایک چیز اتار کر کے سائڈ میں رکھ دی, جس کی اس نے معذرت بھی کری ہے لوگوں سے کہ بھائی مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے, I'm sorry کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. لیکن وہ چونکہ میں اسی لیے مجھے تھوڑا سا شک ہوتا ہے کہ ایک دم سے جو لوگوں نے اتنا اس کے اوپر ہلہ بولا ہے, حالانکہ کوئی اگر آگ لگائی ہو یا کچھ نے کوئی پیروں کے نیچے خدا نہ خواستہ کوئی توہین کری ہو, کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھی گئی ہے. وہ صرف یہ میں نے پڑھا ہے کہ اس نے دیوار سے کچھ اتارا ہے اور جس کے اوپر اس کے پیچھے وہ ہلہ بول دیا ان لوگوں نے. تو بہرحال ایک بہت ہی تکلیف دہ عمل تھا. میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمیں سب کو کھڑے ہو کے اس کی پرزور مذمت کرنی چاہیے. جتنے بھی ہمارے علماء ہیں کسی بھی سیکٹ کے ہوں, سب کو بالکل واضح طور پہ, بالکل مطلب کیٹیگریکلی ان کو کہنا چاہیے کہ یہ ایک غلط فعل ہے, اور جنہوں نے کیا ان کو سزا ملنی چاہیے, اور ملی بھی ہے سزا. آپ کو یاد ہوگا ہمارے گورنر تھے پنجاب کے, ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا, اس آدمی نے ان کو مارا تھا, اس کو سزا دی, اتنا پریشر تھا, سب کچھ تھا, لیکن ممتاز قادری بالکل اس بندے کو سزا دی, پھانسی دی, اتنے پریشر کے باوجود. تو ہماری حکومت ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر رہی ہے, کرتی ہے, لیکن چونکہ ایک ہمارا ایک بالکل ایک ہائپ کریٹ کر دی جاتی ہے کہ پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو یہ تھوڑا سا انفارچونیٹ ہے. یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے سب. ٹھیک, آئی تھنک اس کے اندر ہمیں سوشل میڈیا کو بڑا ہی ذمہ داری کے ساتھ یوز کرنے کی ضرورت ہے. اور میں پچھلے 2 روز سے دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ لوگ جس طرح کی پوسٹیں شیئر کر رہے ہیں, بس انہوں نے پڑھا اور کاپی پیسٹ کیا اور آگے بڑھا دیا. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ہمارا دشمن بھی سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہے, جو چیزیں جس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہمیں اس کو, ٹھیک ہے ایک انسیڈنٹ ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا, بہت برا ہوا, ہم اس کی جتنی بھی مذمت کریں وہ کم ہوگی, مگر اس طرح کی باتیں شیئر کرنا کہ دنیا کا بہترین مذہب جو ہے بدترین لوگوں میں اتار دیا گیا, آئی تھنک یہ ٹوٹلی ہمارا دشمن یہ بات کر رہا ہے, اور وہ اسلام کا دشمن ہے جو وہ بات کر رہا ہے, اور وہ آپ کے ہاتھوں کروا رہا ہے, اور آپ بڑے آرام سے اس چیز کو شیئر کر رہے ہیں. اسی مذہب کا حصہ ہمارے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں, اسی مذہب کا حصہ آئمہ بھی ہیں, اسی مذہب کا حصہ بہت ساری پاک ہستیاں بھی ہیں, اور بہت سارے نیک لوگ بھی ہیں جو کہ ان ساری چیزوں کی مذمت بھی کر رہے ہیں. سو یہ چیز کرنے سے پہلے, یہ شیئر کرنے سے پہلے آئی تھنک اس طرح کی بہت ساری باتیں چل رہی ہیں اسلام کے خلاف, اور اس کی یعنی کہ پاکستان کے خلاف بھی ہوں گی, اسلام کے خلاف بھی کر رہے ہیں لوگ, اور ہم سب بیٹھ کے جو ہے اس کو کاپی پیسٹ کیے جا رہے ہیں. ہمیں ٹھیک ہے ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, اس کے اوپر ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود, یعنی کہ مذہب تو یہ نہیں کہہ رہا, ہمارا مذہب کہیں پہ اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ آپ کرو. اگر جو کرمنل لوگ ہیں یا جو بھی ٹیررسٹ لوگ ہیں یا داعش ہے یا کوئی بھی غلط کام کرنے والے لوگ ہیں, ہم تو اس کی سپورٹ نہیں کر رہے, اسلام تو اس کی سپورٹ نہیں کرتا. سو کیوں اس طرح سے لوگ اور وہ ایسے لوگ یہ چیزیں شیئر کر رہے ہیں جو کہ مجھے پتا ہے کہ ان کے احساسات ایسے نہیں ہیں, مگر وہ صرف ریئلائز نہیں کر رہے. They don't even think about it. Without thinking they are sharing. ایسے بھائی, I'm sure کہ you have seen something like this too. Do you like to add something on this? بالکل صحیح کہا عاصم.
سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بھی میسج آتا ہے، میرا کام کیا ہوتا ہے، مطلب میرے سے مراد میں ایک جرنل کی بات کر رہا ہوں جی کہ میں نے دیکھا، بظاہر مجھے بہت اچھا لگا، میں نے اٹھایا ٹھک کر کے فارورڈ اپنی تمام دوستوں کے اندر، جی وہ وہاں سے فارورڈ. لوگ بالکل پڑھ کے سمجھ نہیں رہے کہ ایکچولی یہ جو میسج آ رہا ہے یہ آیا پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے، نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے. اب وہ میسج اسی طریقے سے روٹیٹ ہوتا ہوا پوری دنیا میں پھیلتا ہے. بے شک. بالکل صحیح ہے، اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے بعض دفعہ. ایک اور بیان کیا تھا جو عاصم آپ کہہ رہے تھے کہ وہ لڑکے نے آ کے بیانات باقاعدہ ایکسیپٹ کیا اس کو اور سب چیزیں کی ہیں، جی تو ہو سکتا ہے کہ سازش ہو کسی کی. جی لیکن ایک اور رخ سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں ہم کہ یہی میسیجز پڑھ پڑھ کے لوگ جو ہیں نا وہ ان کے مائنڈ سیٹ ایسے ہو گئے کہ یہ کام کر دو، جا کے ٹی وی پہ ایکسیپٹ کر لو اور فیمس ہو جاؤ ایک دن کے اندر. اچھا ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کام کے اندر آپ تو اسلام کے سچے سپاہی بن گئے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں اویئرنیس کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، یعنی ابھی بھی اگر آپ جائیں اسی سوشل میڈیا کے اندر، آپ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ایسا مائنڈ سیٹ ہے جو کہہ رہا ہے انہوں نے صحیح کیا، انڈیا میں بھی تو یہ ہو رہا ہے اور وہاں بھی تو یہ ہو رہا ہے اور وہاں بھی تو یہ ہو رہا ہے، تو یہ بھی صحیح ہو رہا ہے. اللہ. تو یہ ایک چیز بڑی خطرناک ہے اور ہمیں دیکھنے کی ہے. چونکہ وہاں ہو رہا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ مطلب اگر وہاں ہو رہا ہے آپ اسے سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہاں انڈیا میں یا کہیں اور کنٹریز میں ایسا ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے، نہیں سمجھ رہا صحیح ہو رہا ہے، تو پھر یہاں بھی صحیح نہیں ہوگا. تو ہمیں پہلے تو اپنے ہاں کنڈیم کرنا چاہیے کہ بھائی اگر وہاں ہو رہا ہے تو وہ تو غلط ہی ہو رہا ہے نا. بے شک. ہم نے تو غلط نہیں کرنا ہے، تو ہمیں اس چیز کو روکنا ہے. تو بہت سارے لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہم سب کی انڈیویجولی ذمہ داری ہے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر کہ ہم اگر چیزوں کو فارورڈ کریں یا ہم کمنٹس لکھیں اگر کسی اس کے بارے میں، تو بہت سوچ سمجھ کے اور یہ دیکھ کر لکھیں کہ اس کا غلط امپیکٹ نہ پڑے کہیں جا کے. صحیح. آئی تھنک اس کے اندر سب سے زیادہ اس وقت جو ہے گورنمنٹ کا رول آتا ہے. اگر سوشل میڈیا کے اوپر یا ان جنرلی اگر لوگ اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ بڑی سختی سے ان لوگوں کے ساتھ نپٹے، چاہے وہ کوئی اسلامی پارٹی ہو، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو. اگر وہ اس چیز کو کسی بھی طرح سے ذرا بھی سپورٹ کرتی ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو بالکل ان کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئے. کہ دس از اے ٹائم کہ جہاں پہ گورنمنٹ کو جو ہے اپنا رول جو ہے وہ صحیح طریقے سے پلے کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ان کو کوئی بھی رائے، چاہے وہ کوئی بھی تحریک ہو، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، چاہے وہ کوئی بھی کسی طرح، کیونکہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا جب ممتاز قادری والا واقعہ ہوا تھا، اس کو جی پیر بنا کے پیش کر دیا، اس کا مقبرہ بنا دیا گیا. رائٹ. اس کے بعد ایک تحریک لبیک نے جس طرح سے اس کو سپورٹ کیا، کھلے عام سپورٹ کیا انہوں نے، اور وہ ہزاروں لاکھوں کے حساب سے اس کے لائک جنازے میں وہ شامل ہوئے اور اس کو ایک ہیرو بنا کے انہوں نے پیش کر دیا گیا. وہ ایک قاتل تھا. وہ اس نے صرف قتل نہیں کیا، اس نے اپنی جاب سے غداری کی. اس نے جو ایک وہ اوتھ اٹھائی تھی اس فورس میں جانے کے لیے، وہ اس کے خلاف کیا، اپنے ملک کے خلاف کیا. وہ ایک غدار اور ایک قاتل انسان تھا. کسی طرح سے بھی اس نے اوتھ لی تھی کہ میں اپنی گورنمنٹ اس فورس کے اندر رہتے ہوئے حفاظت کروں گا اس گورنر کی جس کے لیے وہ جاب کر رہا تھا، اور اس نے اس کو قتل کیا. تو کسی طرح سے بھی وہ ہیرو نہیں تھا، وہ ایک قاتل تھا اور اس نے ایک ٹیررسٹ جو وہ قدم اٹھایا، ایکٹ کیا اس نے. تو کسی طرح سے بھی وہ ہیرو نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر گورنمنٹ اس پارٹی کو جو اس کو سپورٹ کر رہی تھی اس کے ساتھ سختی سے نپٹتی تو شاید یہ ہیرو بننے والا چکر جو ہے نا آج اس یہاں پہ نہ پہنچتا. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ، اٹ کوڈ بی رائٹ کہ یہ لوگ جو ہے ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے چکر میں لائک وہ چیزیں اپنے اوپر ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں اور وہ کر بھی رہے ہوں کہ لائک شاید ہم، یہ بھی ایک سوچ ہو سکتی ہے. آئی مین اینی تھنگ کین ہیپن. سو خیر آج آئی تھنک کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ کافی اوور ٹائم بھی چلا گیا ہے، بٹ وی پلان ٹو ڈو دس کہ وی ہیڈ لاٹ آف تھنگس ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. مگر مے بی نیکسٹ ویک وی ول کم بیک اینڈ اسی ٹاپک کے اوپر ہو سکتا ہے مزید کچھ انفارمیشن ہم شیئر کریں گے. مگر ایک چیز جو لاسٹ ویک ہم نے بات کی تھی اس حوالے سے تھوڑا سا میں شیئر کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے ساتھ کہ جو لاہور میں جو الیکشن ہو رہا تھا اس کا آج رزلٹ آ چکا ہے. نون لیگ
جو ہے تقریباً 45-46 ہزار ووٹ لے کے پہلے نمبر پہ. جیت چکے. مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پچھلے الیکشن میں انہوں نے 90,000 ووٹ لیے تھے اور اس دفعہ آدھے ووٹ حاصل کر سکے نون لیگ. پیپلز پارٹی آن دی ادر ہینڈ فرام 5,000 to 30,000. So that's like a big deal. I think 25,000 اور ضمنی انتخابات کے اندر انہوں نے زیادہ حاصل کیے, 25,000 ووٹ زیادہ حاصل کیے پچھلے ٹائم سے. اور ایک طرف نون لیگ 45,000 کم ووٹ لے رہی ہے اور دوسری طرف پیپلز پارٹی 25,000 زیادہ. تو آئی تھنک کہ پیپلز پارٹی اچیوڈ واٹ دے وانٹڈ. واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے احسن بھائی آن دس, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم پروگرام کو. جی عاصم, پہلے تو اس بات سے پہلے میں ایک چیز تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہوں گا پچھلے اس میں جی کہ سوشل میڈیا پہ ایک اور چیز بڑی ایک عجیب ہے اور گورنمنٹ کو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, دیکھتی ہوگی لازمی, کہ مطلب شیعہ کی پوسٹ لگی ہوئی ہے اور اہل صاحب کے خلاف یا اہل سنت کے خلاف کوئی بات لکھی ہوئی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی شیعہ نے لگائی ہو, جی تو وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے. آپ کو پتا ہے حسین کہ یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں, اور اہل سنت کے خلاف یا اہل تشیع کے خلاف کوئی چیز لگی ہو اور بڑی بڑی باتیں ہوں تو کسی اہل سنت نہیں لگائی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. تو سوشل میڈیا, اور یہ تو خیر ریلیجس ہے, نان ریلیجس بھی باتیں ایسی ہوتی ہیں, تو سوشل میڈیا میں یہ سب کام ہو رہے ہیں, یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. پورے سیلز کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اندر, پورے سیلز کام کر رہے ہیں اس انتشار کو, اس فتنے کو پھیلانے کے لیے. کریکٹ. اور اب اس کے بعد نون لیگ کے ووٹس کی بات ہے, تو ووٹس جو ہیں, ایک چیز عاصم, ایک چیز یہ بھی دیکھنی ہے کہ جو ہم بات کر رہے تھے پچھلے اس میں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے ووٹرز سے یہ کہاں جائے گا, تو ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا ووٹرز گیا ہے پیپلز پارٹی کی سائڈ, کیونکہ 15,000 ایک دم وہ جمپ کیا انہوں نے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ان کے آدھے ووٹ آئے ہیں تو عاصم یہ بھی ممکن ہے ضمنی ووٹ کی وجہ سے لوگوں نے اتنا انٹرسٹ نہ لیا ہو. پیپلز پارٹی پہ بھی کیوں انٹرسٹ لیا؟ اس لیے کہ وہ پی ٹی آئی کے ووٹرز تھے. نہیں, آپ یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ پی ٹی آئی کے, وہ نون لیگ کے بھی تو ہو سکتے ہیں. پاسبل ہے, کیونکہ وہ حلقہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ حلقہ اوریجنلی پیپلز پارٹی کے پاس ہی تھا فار لانگ ٹائم. پھر نون لیگ نے پچھلے کچھ سالوں کے اندر اس کے اوپر قبضہ کر لیا. سو اب یعنی کہ آپ نے اسی حلقے کے اندر جو ہے ووٹ بکے بھی ہیں. سو اب پاسبل ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی والوں نے تو کھل کے بولا ہوا تھا اپنے ووٹر کو, تم نے نکلنا ہی نہیں ہے, یو ناٹ گونا گو ٹو ووٹ. تو یہ میرا خیال ہے جہاں تک یہ نون لیگ کا ووٹ ٹوٹا ہے, جو 25,000 ووٹ انہوں نے ملے ہیں, یہ نون لیگ کا ووٹ ہے. کیونکہ وہاں کے لوگ جو تھے وہ نون لیگ سے کافی ناراض چل رہے تھے, کیونکہ وہاں پہ کافی گروپس بنے ہوئے ہیں. وہ آپ کا جو ایک قادری صاحب ہے وہاں سے, وہ بھی نون لیگ میں پہلے تھے, پھر وہ آزاد انہوں نے الیکشن لڑا تھا پچھلے الیکشن میں. سو دیر از زعیم قادری, غالباً ان کا نام ہے. وہ دیر از لاٹ آف فیکٹرز آن نون لیگ سائڈ ایز ویل. آئی تھنک نون لیگ کو نیکسٹ جنرل الیکشن میں یہاں پہ کافی ٹف ٹائم ملنے والا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ شکیل کس سے بات کر رہے ہیں؟ مجھ سے؟ شکیل بھائی آپ ہی بتا دیں. ہاں اصل میں تھوڑا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا, لنک بریک ہو گیا تھا میرا تھوڑی دیر کے لیے. بس تھوڑا سا ایک ایڈ کروں گا آپ کی پچھلی جو بات چل رہی تھی اس سوشل میڈیا کی پوسٹ کے اوپر, جس پہ آپ نے کہا جی ہم لوگوں کو صرف یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس طرح کی پوسٹ کو بغیر پڑھے ہوئے, بغیر سمجھے ہوئے آگے بڑھا رہے ہیں تو ہم بھی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں. بے شک, کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک صحیح مذہب غلط لوگوں پہ اتار دیا گیا ہے تو اس کا مطلب آپ ان لوگوں کی بھی توہین کر رہے ہیں جنہوں نے اس مذہب کو پھیلانے میں اپنا کام کیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ذرا سوچئے اس بات کے اوپر کہ آپ کس پوسٹ کو لائک کر کے آگے بڑھا رہے ہیں, تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بھی اس توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں. بس میرا یہ ایک پوائنٹ تھا اس کے اوپر. دوسرے رزلٹ کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اندازہ تھا سب کو کہ یہ نون لیگ یہ الیکشن جیت جائے گی. اس کی وجوہات تھیں سامنے. ایک تو ان خاتون کا سمپیتی ووٹ جس کا تم نے ذکر کیا پچھلے اپنے پروگرام کے اندر عاصم بھائی, کہ بھائی وہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے ان کے جیتنے کی, اور وہ جیتے. پھر ہم نے دوسرے دیکھا کہ پیسے بھی بانٹے گئے ادھر, وہ ویڈیوز بھی آئی. اس انویسٹیگیشن کا بھی مجھے نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا, کہ وہ کون لوگ تھے, کون پیسے دے رہے تھے. تیسرے کہ پی ٹی آئی اس الیکشن سے باہر تھی, تو یہ بھی ایک وجہ تھی ان کے جیتنے کی. تو اٹ واز ویری مطلب آبویس. مگر آپ نے نوٹ نہیں کیا پیپلز پارٹی نے 30,000 ووٹ لیے, 25,000 پچھلے الیکشن سے زیادہ.
جی ہاں, تو ہو سکتا ہے ان کے جو نون لیگ کے کچھ سمجھدار ووٹرز ہوں, انہوں نے جب دیکھا ہوگا کہ پیسے اس طرح سے بڑھ رہے ہیں اور چیزیں ہیں, ہو سکتا ہے انہوں نے اپنا مائنڈ چینج کیا اور انہوں نے اپنی سائڈ بدل دی ہو, کیونکہ کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں ان کے درمیان میں, ایسا نہیں ہے. صحیح. ناظرین ہم آج کے لیے آج کا پروگرام کو یہیں پہ پاز کرتے ہیں, اور بہت شکریہ شکیل بھائی آپ کا, اور احسن بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.